ریشل شاہ ولد احرام شاہ، آپ کا نکاح شاہزیب شاہ ولد یارم شاہ سے حق میں ہے 10 لاکھ کے راجل وقت کے طے پاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے لفظ حال میں گونجے تو چادر لیے بیٹھی شوں شوں کرتی رشی نے آنکھیں ٹپٹائی۔ نہیں، رشی کے انکار پہ سب کو سانپ سوکھ گیا۔ ریا کا دل بند ہوتا اس سے پہلے رشی نے منہ سے چادر ہٹائی۔ سب کی نظر اس پہ اٹک گئی۔ وہ بالکل معصوم گڑیا لگ رہی تھی مگر صرف شکل سے۔ نہیں قبول مولوی مجھے، رشی نے غصے سے کہا تو شاہزیب نے دانت پیسی۔ یہ لڑکی اس کا تماشا بنا رہی تھی۔ کیوں نہیں قبول؟ عازب کی سنجیدہ آواز پہ رشی نے مڑ کر اسے دیکھا اور چادر صوفے پہ رکھتی کھڑی ہو گئی۔ کیوں کروں قبول جب میری کوئی شرط نہیں مانی گئی، نہ رسمیں پوری ہوئیں؟ رشی نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو ریا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ کون سی رسمیں چھوڑی تھیں اس آفت کی پڑیا نے، کون سی شرط اور رسمیں؟ عازب نے پوچھا تو رشی نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ارے بھائی شرط نہیں، شرطیں شرطیں۔ رشی کے بولتے ہی سب نے اپنی ہنسی چھپائی سوائے ریا اور شاہزیب کے، جن کا بس نہیں چل رہا تھا اس آخری نمونے کو ایلف ٹاور سے نیچے پھینک دیں۔ اچھا بتاؤ کون سی شرطیں؟ عازب نے ہنسی روک کر پوچھا۔ سب سے پہلے ابھی کے ابھی اپنی اس جلاد چچی سے بولیں میری بھی نظریں اتاریں جیسے زرتاشا آپی کی اتاری تھی نکاح کے ٹائم۔ رشی کے کہتے ہی سب ہنسنے لگے جبکہ ریا نے اسے جوتا دکھایا۔ باقی سب سے نظریں بچا کے اور سمیہ پھپھو نے نظر اتاری تو رشی نے دانت دکھائے۔ اب آگے بولو۔ عارب اس دفعہ بولا تو رشی نے گلا صاف کیا۔ میرے کمرے میں ابھی کے ابھی 200 چاکلیٹ پہنچائیں، ایک بھی کم نہ ہو، ہاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ رشی کی اگلی شرط پہ سب نے بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ اچھا منظور، عازب نے چاکلیٹ کا آرڈر دے کر کہا۔ گھر کے سارے کام آپ کا یہ جلاد بھائی کرے گا، یہ نکاح نامے پہ لکھوائیں۔ اس نے شاہزیب کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو سب کا کہکہ بلند ہوا جبکہ شاہزیب بیچارہ پہلو بدل کے رہ گیا۔ آگے عازب پھر بولا تو رشی نے گردن اکڑائی۔ اور ہنی مون؟ اس سے پہلے کہ رشی اپنی بات مکمل کرتی شاہزیب کھڑا ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، دانت پیس کے بولا تو رشی اس کا غصہ دیکھ کے شرافت سے بیٹھ گئی اور نکاح قبول کیا۔ اس کے بعد دعا ہوئی، شاہزیب کی بخشش کی، ساتھ ہی شاہزیب اٹھ کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے پیچھے ہی عارب بھی چلا گیا۔ ریا بیچاری بھی ان دونوں کے پیچھے گئی جبکہ رشی میڈم کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ کھانے کی فکر اپنی میکسی دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہی رشی بھی کھانا ڈالنے لگی جبکہ سب اس عجوبے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا وہ سمجھ جائے گی، تم اسے تھوڑا ٹائم دو پلیز، ریا اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو شاہزیب اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے عارب اور ریا اسے سمجھا رہے تھے، آپ اس کا کہہ رہی ہیں کہ سمجھ جائے گی۔ شاہزیب نے کھڑکی سے باہر اشارہ کر کے کہا تو ریا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رشی مہمانوں کو کہنیوں سے پیچھے ہٹاتی کھانا ڈال رہی تھی۔ اس کو دیکھتی عارب نے اپنی ہنسی روکی جبکہ ریا تن فن کرتی صحن میں آئی اور رشی کو بازو سے پکڑ کے کمرے میں لے جا کے بند کر دیا جبکہ وہ بیچاری کہتی رہ گئی، ریا بہن دھونے والے کھانے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ فنکشن شاہ ہاؤس میں ہی تھا، پھپھو بھی وہیں آئی تھی۔ فنکشن ختم ہوتی رشی نے جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا اور دلہن بنی بیٹھی پورے بیڈ پہ پھیلائی چاکلیٹس گن رہی تھی۔ زرتاشا کو عازب کے روم میں پہنچا دیا گیا جو بہت اچھا ڈیکوریٹ تھا۔ عازب پھپھو اور ہما کو ان کے گھر چھوڑنے چلا گیا تو پھپھو نے اسے وہیں روک لیا کیونکہ کچھ مہمان بچے جن کو ریا نے کمروں میں پہنچا دیا اور خود بھی آرام کرنے چلی گئی۔ آج بہت تھک گئی تھی، دادا جی بھی آرام کرنے چلے گئے۔ عازب نے شادی سے پہلے پورشن الگ بنا لیا تھا جس میں عارب اور شہزاب رہتے تھے۔ گھر ایک ہی تھا بس سب کے پورشن الگ الگ ہو گئے تھے۔ شاہزیب نے راستہ صاف دیکھا تو سیدھا رشی کے کمرے میں آن دھمکا جو چاکلیٹ گننے میں مصروف تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ رشی شاہزیب کو دیکھتی ہی بولی۔ اس سے پہلے کہ شاہزیب نے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا، آج جو تم نے کیا اس کی سزا تو ملے گی، اور اگر آج کے بعد کچھ بھی الٹا کرنے کی کوشش کی تو چھت سے نیچے الٹا لٹکا دوں گا اور مجھے ذرا رحم نہیں آئے گا۔ شاہزیب کی آواز پہ رشی یکٹک اسے دیکھے گئی تو شاہزیب نے اس کو سمجھانے کا موقع دیے بغیر چاکلیٹس کا باکس اٹھایا اور روم سے نکل گیا۔ بیچاری رشی چلاتی رہی مگر اس جلاد نے ایک نہ سنی اور ساری چاکلیٹس بچوں میں بانٹ دی۔ تم نے یہ پنگا بڑا مہنگا پڑے گا مسٹر غسیلے، رشی دل میں سوچتی بولی اور اگلا پلان سوچنے لگی۔
اچھا میں یہاں انگاروں کی طرح جل رہی ہوں اور یہ مسٹر یہاں گدھے گھوڑے گائے بھینسیں بیچ کر سو رہا ہے۔ مسٹر غسیلا وہ آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر جھانکتی دیکھ کے غصے میں بولی، مگر آواز اس کے علاوہ کسی تک نہ پہنچی۔ بیٹا ابھی بتاتی ہوں، یاد رکھو کہ پنگا کس کے ساتھ لیا تم نے۔ آرام سے اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کرتے احتیاط سے پاؤں اٹھائے اور واش روم میں داخل ہوئی۔ سامنے شیمپو کی بوتل دیکھ کے اس کی آنکھیں چمکی۔ اب دیکھنا بچوں، نانی نہ جہاں ٹکرائی تو کہنا۔ اپنے کوٹ کی پاکٹ سے انڈا نکال کے بیسن پہ رکھے شیمپو کی بوتل بیسن میں خالی کر کے انڈے توڑ کے بوتل میں ڈالے اور چھلکے اور اچھے سے ہلا کر ڈھکن دے دیا۔ بیسن میں پڑا شیمپو پانی سے بہا کے بوتل اس کی جگہ پہ رکھی اور انڈے کے چھلکے شاپر میں ڈال کے پاکٹ میں رکھے اور اختیار سے باہر نکلی۔ وہ سامنے ابھی بھی ویسے ہی سو رہا تھا۔ سو لو بچوں، جاگو گے تو طوفان ہی لانا ہے تم نے۔ چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ سجاتی جیسے کمرے میں داخل ہوئی ویسے ہی باہر نکل گئی۔ شاہ زیب ابھی بھی ویسے ہی سویا ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی منکوہا اپنا عظیم کارنامہ انجام دے گئی۔ انڈے کے چھلکے باسکٹ میں پھینکتی سب سے چھپتی چھپاتی وہ کھڑکی میں کھڑی ہو گئی، جہاں سے شاہ زیب کے کمرے کی ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک 6 بجے شاہ زیب کا موبائل الارم ہوا تو وہ جو کھڑکی کے پاس کھڑی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی ایک دم اچھلی اور دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے چیخ کا گلا دبایا۔ شاہ زیب الارم آف کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور آنکھیں ملتا ہوا کپڑے اٹھاتا واش روم گیا تو وہ بھی الٹر ہوئی۔ ابھی شاہ زیب کو گئے 5 منٹ گزرے، اس نے شاہ زیب کے روم میں پانی بند کر دیا۔ وہ جو واش روم میں شیمپو سمجھ سر پہ ڈال گیا، مگر عجیب سی اسمیل سے خطرے کی گھنٹی اس کے کان میں بجنے لگی اور بال سارے آپس میں چپک گئے تھے، مگر جیسے ہی شاور آن کیا پانی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ غصے سے وہ دروازہ ٹٹولتا باہر آیا کیونکہ انڈے آنکھوں میں جانے سے آنکھیں بند تھیں۔ کھڑکی کے پاس کھڑی آفت اس کی حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے فوراً وہاں سے ہٹی کہ کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ شرفو شرفو، وہ روم میں آتا زور زور سے چلانے لگا۔ بیچارہ شرفو بھاگتا ہوا کمرے میں گیا، مگر سامنے اپنے غصے سے بھرے صاحب کی حالت دیکھ کر ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، مگر ڈرتے ہوئے بولا، جی صاحب کے بچے پانی کھولو جلدی۔ شرفو بھاگتا ہوا باہر نکلا اور پانی کھولا جو کسی نے باہر سے بند کیا تھا۔ پوری بوتل شیمپو کی سر پہ ڈال کے اس نے گھنٹہ لگا کے سر دھویا، مگر اسمیل ابھی بھی آ رہی تھی۔ اسے انڈوں سے الرجی تھی، چھینکیں اس کو پاگل کر رہی تھیں۔ شاہ زیب سوچ کے رہ گیا کہ گھر میں سب کو معلوم تھا، پھر یہ حرکت کس نے کی؟ وہ ابھی اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں گھس گئی، کیونکہ رات جب سونے سے پہلے اس نے شاور لیا تھا تو وہاں شیمپو ہی تھا، مگر اب انڈے۔ پرفیوم کے اسپرے خود پہ کرتے اس کے ذہن میں ایک ہی آفت کا نام آیا تو اس کا پارا ہائی ہوا۔ تن فن کرتا وہ خالہ کے گھر داخل ہوا، مگر سامنے کسی کو نہ پا کر سیدھا آفت کے کمرے میں گیا۔ اس کو گہری نیند میں دیکھ کے شاہ زیب حیران ہوا، یہ بھی نہیں تھی تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ عارف تو گھر ہے ہی نہیں۔ وہ آہستہ سے بولتا دروازہ بند کرتا واپس مڑا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور شرارتی مسکراہٹ سجائی۔ ابھی کہا شوہر جی، ابھی تو شروعات ہے۔ وہ مسکراتی سونے لیٹ گئی۔ آج مسٹر غسیلے کو لیٹ کرا کے اسے دلی سکون ملا تھا۔ آنی ناشتہ دے دے، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے آج، شہزاب نے کچن میں آتے ہی کہا تو ریا جلدی جلدی ناشتہ میز پر رکھنے لگی۔ آنی کیا آپ نے صبح کسی کو میرے کمرے میں جاتے دیکھا؟ شاہ زیب نے ریا سے پوچھا تو ریا نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ زیب مزید الجھ گیا، کیوں کیا ہوا بیٹا؟ ریا نے اسے پریشان ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ ناچارہ بھی شاہ زیب نے ساری بات ریا کو بتائی۔ اوف رشی، کیا کروں میں تمہارا؟ ریا نے آہستہ سے کہا، مگر شاہ زیب نے سن لیا۔ نہیں آنی، وہ سو رہی ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، شاہ زیب نے کہا تو ریا کو شاہ زیب کی معصومیت پر ہنسی آئی۔ بیٹا تم ابھی نہیں جانتے ہو اسے، ریا سر نفی میں ہلاتی ہوئی بولی تو شاہ زیب نے خود کو روزانہ کوئی کارنامہ دیکھنے کے لیے تیار کیا۔ اچھا ریا، چلتا ہوں، دیر ہو گئی ہے۔ شاہ زیب تھوڑا سا ناشتہ کر کے اٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اب رشی کو لائن پہ لانا بہت ضروری ہو گیا ہے، ایسے ساری زندگی نئے نئے تماشے برداشت سے باہر ہیں اور شاہ زیب کے لیے تو ناممکن۔ اب تم دن سکون سے گزارو نا، تم کارٹون دیکھو نا، کارٹون جیسی حرکتیں کرو۔ جاتے ہوئے شاہ زیب گھر میں وائی فائی کا کنیکشن اتار گیا۔ ریا بچے ناشتہ دے دو، اور یہ احرام کہاں غائب ہے؟ گھر میں فنکشن
میں بھی مہمانوں کی طرح شرکت کی اس نے۔ دادا جی نے تھوڑا غصے سے کہا کیونکہ احرام صاحب گھر سے مکمل کرتے جا رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے باجی، وہ مصروف ہیں، کام بہت زیادہ ہے نا، اس لیے۔ ریا نے صفائی دی تو دادا جی بس ہی کر سکے۔ اصل بات تو دادا جی ریا بہن کو بھی نہیں بتایا، ان کے شوہر صاحب ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، دوسری شادی کر لی ہے نا انہوں نے۔ رشی کچن میں داخل ہوتی بولی تو ریا نے دانت پیسے، جبکہ دادا جی ریا کو غصے میں دیکھ کر ہنسی چھپانے لگے۔ اب رشی نے رج کے تنگ کرنا تھا۔ سوچ کے بولا کرو رشی، پاپا ہیں تمہارے، ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے کیا؟ ریا نے غصے سے کہا، لو جی، میرے پاپا ہیں تو کیا ہوا، میرے پاپا پہ کون سا پابندی ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ رشی دادا جی کو دیکھتے شرارت سے مسکرا کر بولی تو ریا مزید تپتی، کیا آفت تھی یہ توبہ! ہائے دادا جی، کیا کھایا تھا آپ نے، اتنا تیز پیلا یرکان ہو گیا ہے آپ کو، ہائے اس میں تو بندھا گیا۔ رشی کے چیخ کے بولتے ہی دادا جی کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا اور ہاتھ میں پکڑنے والا پلیٹ میں گر گیا۔ موت کے خوف سے رنگ پیلا پڑنے لگا۔ دادا جی نے ڈرتے ڈرتے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے اور محسوس کیا ان کو ٹھنڈا پسینہ آنے لگا۔ اف! ریا نے دادا جی کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو رشی کے پاس آئی اور کھینچ کے اس کی آنکھوں سے پیلا چشمہ اتارا، جس سے رشی کو سب پیلا پیلا نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بابا جی، کچھ نہیں ہوا بابا جی، یہ چشمے میں اسے سب پیلا پیلا نظر آ رہا تھا۔ ریا دادا جی کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے بولی، جن کی حالت پل میں مریضوں جیسی ہو گئی تھی، ہی میرے کو یاد ہی نہیں رہا میں پیلا چشمہ لگایا ہے۔ رشی بیٹا رشی دانت دکھاتی بولی۔ دادا جی نے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور ناشتہ چھوڑ کے شیشے میں اپنا جائزہ لینے لگے کہ کہیں سچی کا یرکان تو نہیں ہو گیا، یہ وہم بھی نہ اچھا بھلا بندہ بیمار کر دیتا ہے۔ ہاں کچھ یاد آتی ہی رشی کرسی پہ پاؤں رکھتے زور زور سے رونے لگی تو شیشہ دیکھتے دادا جی زور سے اچھلے اور ناشتہ بناتی ریا بھی کھلے اسپیکر پہ ڈر گئی۔ کیا ہوا رشی، کیوں صبح صبح محلے والوں کو اپنی موجودگی کا بتاتی ہو؟ ریا اس کو دیکھ کے غصے سے بولی تو رشی مزید زور زور سے رونے لگی۔ گھر میں داخل ہوتا عرب اس کا اسپیکر کھلا دیکھ کے وہی دروازے پہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگا۔ ریا بہن شاہزیب ابھی رشی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جب ریا نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے شاہزیب کو بھائی کہنے سے روکا۔ رشی، خبردار جو تم نے اب شاہزیب کو بھائی بولا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا، گناہ ہے شوہر کو بھائی کہنا۔ یہ بندے ہاتھ دیکھ لو میرے۔ ریا باقاعدہ ہاتھ باندھ کے بولی تو رشی نے منہ بسورا، جبکہ دادا جی اور عارف ہنسنے لگے۔ ویسے رمضان میں سحری کے وقت رشی چھت پہ کھڑی ہو کر ایسے رویا کرو، بیچارے مولوی کا لوگوں کا جگانے کے لیے اسپیکر پہ بولنے والا ٹائم بچ جائے گا اور سحری کر لے گا۔ عارف اندر داخل ہوتا بولا تو رشی نے اسے غصے سے گھورا، مگر سامنے عارف تھا، رشی کو تنگ کرنے کا موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ اس کی ایک ہی آواز پہ مردے بھی اٹھ جایا کریں گے۔ ہاں 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 ہاں، عارف ہنستا ہوا بولا تو رشی سارا رونا دھونا بھول کے عارف کی خبر لینے اس کے پیچھے بھاگی۔ دادا جی ان دونوں کو دیکھ کے ہنسنے لگے، جبکہ ریا بیچاری، اب ریا کے لیے میں کیا ہی لکھوں، لفظ ختم ہو گئے ہیں میرے اس مظلوم کے لیے۔ ایک دوسرے کے بال کھینچ کے اب دونوں تھک ہار کے اکٹھے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ویسے آنی، مجھے اب تو اور بھی پکا یقین ہو گیا ہے مخافات عمل پہ۔ حرم ناشتہ ختم کرتا بولا تو ریا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یہ کیسے؟ دیکھا نا، شاہزیب بھائی نے مجھے سزا دی اس بات کی جو میں نے کی ہی نہیں، اور اللہ نے شاہزیب بھائی کو ساری عمر کی سزا دے دی، یعنی مجھ غریب کی آہ لگ گئی ہے انہیں۔ عارف ایک آنکھ دباتا شرارت سے بولا تو ریا نے رشی کو دیکھ کے ہنسی دبائی۔ جب تک بات رشی کے پلے پڑی، عارف کمرہ لاک کر چکا تھا اندر سے۔ رک جا عارفے، تجھے بتاتی ہوں، کو کاف سے اترے آخری دیو، خود کو دیکھا ہے ہر وقت ہما کو امپریس کرنے کے چکر میں رہتے ہو، بھیا کی شادی پہ بھی تم اسے ترسی ہوئی مخلوق کی طرح دیکھتے رہے تھے، اور پھپھو کے سارے کام بھی اسی لیے کرتے ہو تاکہ پھپھو اپنی بیٹی تم جیسے لنگور کو دے دے۔ رشی جو شروع ہوئی تو بریک لگانا بھول گئی، اس کی زبان سے نکلتے بیچارے عارف کے راز جو اس نے خوشی میں رشی سے شیئر کر دیے تھے، بھول کے نہ صرف دادا جی اور ریا نے سنے بلکہ کمرے سے آتے عازب اور زتیشہ بھی حیرانی سے سن رہے تھے۔
जबकि पप्पू और हुमा दरवाजे पे बुत बनी खड़े थे इतने बड़े इंफिकाश पे, और कमरे में बैठा बेचारा आरिफ सर पकड़ के पछता रहा था उसने इस फटे ढोल को अपने राज बताए ही क्यों, और अगर बता ही दिए तो इस शहद की मक्खी के छत्ते को छेड़ा ही क्यों। हुमा गुस्से से दरवाजे से वापस चली गई, और जब ऋषि मैडम की जबान थकी तो वो चुप होती सबको देखने लगी थी, जो सब ऐसी उसे देख रहे थे जैसे जंगल की कोई मखलूक शहर वालों में आ जाए जिसे वो पहली बार देखे। ऋषि मासूम बनती अपना कॉलेज बैग उठाती बाहर निकल गई, जबकि कमरे में आरिफ खुद को दादाजी और रिया की अदालत के लिए तैयार कर रहा था, इस बात से अनजान के ऋषि मैडम इसके लिए असल मसला हुमा को बना गई है, जो सब कारनामे सुन चुकी थी। क्या है, कॉलेज में दाखिल होती ही ऋषि को हरम नजर आई। ऋषि इसकी तरफ बढ़ी मगर हरम उसे देखती क्लास में चली गई। ऋषि क्लास में आई तो हरम एक कुर्सी पे बैठी दूसरे पे पाँव रखे ऋषि को घूरने लगी। तुमने निकाह कर लिया और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। हरम आंखों में आंसू लेकर बोली तो ऋषि बैक साइड पे रखती रिलैक्स सी हरम के पाँव पर बैठी, जबकि हरम की मुर्दों को जगाने वाली चीख बरामद हुई। उफ भूतनी, हरम उसे देखकर गुस्से से बोली तो ऋषि की हिं किया। तुम्हें क्या बताती, मैं खुद अपने निकाह पे मेहमानों की तरह शामिल हुई। ऋषि मासूम सा मुंह बनाकर बोली तो हरम ने उसे हैरानगी से देखा। वो कैसे? ऋषि ने सारी बात बताई तो हरम ने हंसते हुए इसकी कमर में थप्पड़ मारा। हरम का भारी हाथ ऋषि की कमर पर पड़ते ही ऋषि को बचपन का सबक याद करा गया। जंगली, ऋषि गुस्से से बोली। तभी क्लास में मैम वर्षिया दाखिल हुई और ऋषि को गुस्से से देखा, जो क्लास का डिसिप्लिन खराब कर रही थी। ऋषल शाह, स्टैंड अप। मिस वर्षा जोर से बोली तो ऋषि अपनी जगह पे उछली और मुंह बसोरते हुए खड़ी हुई। क्या होता है जंगली, जरा तारीफ बताना पसंद करेंगी? मिस वर्षा एक लफ्ज चबा के बोली। मैम, जो जंगल से घूम के आया वो जंगली होता है। ऋषि ने मुंह बसोर कर कहा तो पूरी क्लास का कहका बुलंद हुआ, जबकि मैम वर्षा इतनी नायाब मालूमात पे बेहोश होती बची। अच्छा, तो आप भी जंगल घूमने गई कभी? मिस वर्षा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा, मगर नहीं, इन्हें क्या पता अनजाने में किसे छेड़ बैठी है। नहीं टीचर, मेरे पापा जी की खातून कहती हैं तुम वहाँ गई तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ऋषि कौन सी है। ऋषि मासूमियत से बोली तो मिस ने दांत पीसे, जबकि पूरी क्लास हंस के लूट फूट हो गई। ऋषल शाह, ग्रेड क्या है आपका? मिस वर्षा ने फिर ऋषि की चलती ट्रेन को बंद करने की कोशिश की कि किस तरह वो शर्मिंदा हो, मगर टीचर, मेरे दादाजी कहते हैं ग्रेड नहीं बताना किसी को नजर लग जाती है। ऋषि बोली तो मिस वर्षा की यही बस हो गई। ऋषल शाह क्लास से बाहर चली जाए। मैम वर्षा दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली। टीचर, बैग लेके जाऊं? ऋषि को मासूमियत की सारी हदें पार करके बोली तो मैम वर्षा ने खुद को पुरस्कृत करने के लिए गहरा सांस लिया, जबकि पूरी क्लास मिस को गुस्से की देख के हंसी रुकने की चक्कर में लाल हो रही थी। कुछ ने तो दबा के मुंह पे हाथ रख लिया था कि कहीं ना निकल जाए इस नमूने की बोंगियों पे। अपना बैग ले और निकल जाएं क्लास से। मैं वर्षा को फिर खुद को कंट्रोल करती बोली। टीचर, दोस्त को भी ले जाओ? ऋषि फिर से बोली तो मैम का दिल किया उसे दूसरे स्यारे में पटक आए, जो दिमाग का दही बना रही थी। पूरी क्लास को ले जाओ, मिस वर्षा ने गुस्से से कहा तो ऋषि ने दोबारा बैग कुर्सी पे रखा। तो टीचर ऐसे बोले ना, आज आपने क्लास ही नहीं लेनी। ऋषि जैसे ही बोली तो मैं वर्षा इसके पास आई और बाजू से पकड़ के दरवाजे की तरफ बढ़ी। टीचर, मेरी बात तो सुन लो। ऋषि जोर से बोली तो मैं वर्षा से छोड़ते हुए सवालिया नजरों से देखने लगी। टीचर, मेरी अटेंडेंस तो लगा दो। ऋषि मासूमियत से बोली तो पूरी क्लास, जो कब से हंसी रोक रही थी, जोर से हंसी और मैं वर्षा से बाहर निकालते दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से क्लास की तरफ देखा तो सब खामोश हो गए। अभी 5 मिनट गुजरे थे कि ऋषि दरवाजा खोल के सारा अंदर करती बोली। टीचर, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है। ऋषि मुंह बसोर कर बोली तो मिस वर्षा ने अपना सर पकड़ा। अच्छा टीचर, मेरी बात तो सुन लो, बस आखिरी बात। ऋषि बच्चों की तरह बोली तो दरवाजा बंद करती। मैम ने रुक के उसे देखा और पूछा, क्या बात? टीचर, अंदर आने दो, घर से चल के आई हूँ। रक्षा वाले मेरे को देख के रक्षा ही नहीं रोकते। ऋषि मासूमियत से बोली तो नचाते हुए भी मैम वर्षा हंस दी, जबकि इसकी बोलियों पे पूरी क्लास पेट पे हाथ रख के हंस रही थी। एक शर्त पर। मिस के बोलती ऋषि सीधी हुई। अब आप एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगी। मिस को इस पर तरस आया। टीचर, कितनी देर नहीं बोलना?
ऋषि क्लास में दाखिल होती बोली, अभी 30 मिनट बाकी हैं क्लास के, इसमें आप नहीं बोलना। मिस वर्षा घड़ी देखते बोली, टीचर एक लफ्ज भी नहीं बोलना। ऋषि ने गम से पूछा, नहीं। मैम वर्षा किताब खोलती बोली, टीचर ये मेरे को इशारा कर रही है, इसको डंगर भी नहीं कह सकती। ऋषि हरम की तरफ इशारा करके बोली तो हरम गड़बड़ा गई। ऋषि शाह चुप करके बैठ जाओ। मिस वर्षा को नए सिरे से गुस्सा आने लगा ऋषि पे, जो इनका इम्तिहान ले रही थी, और मैम पछता रही थी इसको दोबारा अंदर बुला के। ऋषि शाह आप बताएं, दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाई? मिस वर्षा लेक्चर के दौरान सवाल भी पूछ रही थी, तो जब ऋषि से पूछा तो ऋषि उंगली होंठों पे रखे खड़ी हो गई। बताएं। मिस वर्षा थोड़ी जोर से बोली तो ऋषि वैसे ही उंगली रखे साथ नफी में हिलाने लगी। टीचर आपने कहा था नहीं बोलना। ऋषि उंगली हटाकर बोली और फिर उंगली मुंह पे रख दी। मैं ही अब पूछ रही हूँ, बताओ दुनिया में पहली वैक्सीन किसने बनाई? मिस वर्षा लफ्ज चबाकर बोली तो ऋषि ने मुंह बसोते उंगली हटाई। टीचर डॉक्टर ने। ऋषि ने जवाब दिया तो पूरी क्लास का फलक कहकर बुलंद हुआ और मैम वर्षा ने इससे खूनखार नजरों से देखा। वाह ऋषल शाह, हमें तो पता ही नहीं था। मैम ने दांत पीस के तंज किया तो ऋषि मैडम लफ्जों में छुपी बेइज्जती समझने की बजाय गर्दन अकड़ाने लगी। टीचर मेरे दादाजी भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, बस मैंने कभी फख्र नहीं किया। ऋषि मासूमियत से बोली तो पूरी क्लास का फलक शफाफ कहकर दोबारा बुलंद हुआ, जबकि मिस वर्षा बेचारी का दिमाग घूम गया और ऋषि को चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर सारा टाइम मैम ने ऋषि को सख्ती से खामोश रहने का कहा। क्लास खत्म होते ही अल्लाह का शुक्र अदा करती बाहर निकल गई, जबकि सर चकरा रहा था इस आफत से पंगा लेके। रिया बहन वाईफाई नहीं चल रहा, मैंने कार्टून देखने हैं। ऋषि रिया के पास आती बोली तो रिया ने उसे भगा दिया तो ऋषि दादाजी के पास पहुंची। दादाजी। ऋषि आफत की तरह दरवाजा खोलकर बोली। दादाजी किताब पढ़ रहे थे, कुर्सी से उछल गए और दिल पे हाथ रख के दरवाजे में खड़े तूफान को देखा। वाईफाई नहीं चल रहा। ऋषि ने मुंह बना के कहा, बेटे आरिफ को बोलो। दादाजी ने उसे टालना चाहा तो ऋषि जी अच्छा करके आरिफ के कमरे में दाखिल हुई। आरबे वाईफाई नहीं चल रहा, ठीक कर दो मेरे सोना भाई। ऋषि आरब के कमरे में दाखिल होती बोली तो आरब ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया, दरवाजा लॉक कर दिया। कुंवारे ही मरोगे सुखे काकड़। ऋषि बंद दरवाजे को लात मारकर बोली और अब इसकी आखिरी दर बचा था, भैया नेट नहीं चल रहा। ऋषि आजिब के पास आती बोली, अच्छा मैं देखता हूँ गुड़िया। आजिब इसके सर पर हाथ रखता बोला और कमरे से निकल गया, जबकि जरी ने ऋषि को अपने पास रोक लिया। सुबह जो तुमने बोला ऋषि क्या वो सच था? जताशा ने सवाल किया तो ऋषि के भूत भी भूल गए उसने क्या कहा था। क्या? ऋषि ने सवाल किया तो जताशा ने हम्मा वाली बात याद कराई। हाँ बिल्कुल सच था, आप ही ये बड़ा मीसना है। ऋषि ने आरिफ से बदला लेने के लिए कहा। इससे पहले कि जरी कोई और सवाल करती, आजिब ने आकर बताया कि वाईफाई कनेक्ट हो गया है। ऋषि खुशी से अपने कमरे में भागी। सुबह जो तुमने बोला ऋषि क्या वो सच था? ताशा ने सवाल किया तो ऋषि के भूत भी भूल गए थे कि उसने क्या कहा है। क्या? ऋषि ने सवाल किया तो ताशा ने अम्मा वाली बात याद करवाई। हाँ बिल्कुल सच था, आप ही ये पढ़ा मीसना है। ऋषि ने आरिफ से बदला लेने के लिए कहा। इससे पहले जरी कोई और सवाल करती, आजिब ने आकर बताया कि वाईफाई कनेक्ट हो गया है। ऋषि खुशी से अपने कमरे में भागी। बेड पे गिरते ही उसने मोबाइल अनलॉक किया तो सिग्नल आ गया। ऋषि ने खुशी से कार्टून सर्च किया, मगर तभी उसे व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप के कुछ मैसेज वसूल हुए। ऋषि ने जैसे ही ग्रुप ओपन किया, गुस्से से इसका चेहरा लाल हो गया। आरिफ ने इसकी और शाहजेब की निकाह वाली पिक्चर शेयर की थी, जिनमें ऋषि मुंह खोले रो रही थी। आरिफ ने इसका निकाह वाला जोड़ा स्कूल यूनिफॉर्म में चेंज कर दिया था और 2 पोनियां बना दी थी। कमाल एडिटिंग से अब पिक देखने में वाकई ऐसे लगता था जैसे स्कूल गर्ल्स हो, जैसे शाहजेब जबरदस्ती स्कूल छोड़ने जा रहा हो। साथ लिखा था, भाभी स्कूल जाने से इनकारी कि टीचर मेरा लंच खा जाती है, मगर भाई भी जिद पर उड़ गए कि मुझे पढ़ी लिखी बीवी चाहिए जो किचन का सामान साफ रैंकिंग में लिख सके। सब देख के हंस रहे थे। ऋषि ने आरिफ को पर्सनल मैसेज किया, बेटा अब खैर मना, तू कुंवारा ही दुनिया से रुखसत होएगा।
جبکہ شاہزیب کے بھی دھمکیوں والے میسج آ رہے تھے کہ گھر آنے دے، تجھے ایک بار ہی K2 پہ چھوڑ آتا ہوں۔ ہما عارف جھوٹ بول رہا ہے، اس نے بریرہ کو پرپوز کر دیا ہے۔ رشی نے ہما کو میسج سینڈ کیا اور ساتھ عازب کی شادی کی کچھ پکچرز بھی، جن میں عارف اور بریرہ ساتھ کھڑے ہنس رہے تھے۔ ہما نے میسج دیکھتی عارف کو غصے میں دنیا کے سارے الٹے لقبات دے ڈالے اور اچھی خاصی سنانے کے بعد اس کی کوئی بات سنے بغیر بلاک کر دیا۔ آج رات گھر میں پھپھو لوگوں کی دعوت تھی جس میں سب نے شرکت کرنی تھی اور عارف کے پاس ایک ہی موقع تھا ہما کو منانے کا۔ اس میں عارف کی مدد صرف ایک ہی بندہ کر سکتا تھا اور وہ ہے دی گریٹ رشی۔ عارف رشی کے کمرے میں گیا اور بہت ساری منتیں کرنے کے بعد چاکلیٹس بھی آفر کی، مگر رشی نے بھی عارف کو ویسے ہی روم سے نکال دیا جیسے عارف نے نکالا تھا۔ کیا بتاؤں یار، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ سب ہو جائے گا۔ کل سے میرا BP لو ہے۔ پپو نے اچھا نہیں کیا۔ بریرہ رو رو کے فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ رشی جو کچن میں پانی لینے جا رہی تھی، بریرہ کی آواز پہ رک کر باتیں سننے لگی۔ ہاں، شاہزیب کافی امپریس تھا مجھ سے، اور مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند بھی کرنے لگا تھا۔ ویسے بھی شاہزیب مجھ جیسی لڑکی ڈیورس کرتا ہے۔ کہاں وہ اتنا ہینڈسم اور سیریس لڑکا، اور کہاں بونگی رشی، ذرا سوٹ نہیں کرتی اس کے ساتھ۔ بریرہ نے آنسو صاف کرتے رشی کی شعر میں قصیدے پڑھے تو رشی کا دل کیا اس کا سر الماری میں دے مارے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو ریا، پپو نے غلط کیا۔ شاہزیب کے ساتھ دیکھنا 2 دن نہیں برداشت کر پائے گا وہ رشی کو، اور میں بہت جلد اسے پالوں گی، پھر وہ صرف میرا ہوگا۔ بریرہ ایک عزم سے بولی تو رشی نے منہ پہ ہاتھ پھیرا کہ دیکھ بچو، اب میں کرتی کیا ہوں، آئی بڑی میری شادی توڑوانے والی۔ کمرے میں آتی رشی چکر کاٹنے لگی۔ بے شک شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی ہو اور رشی شاہزیب کو جتنا مرضی برا بولے، تنگ کرے، مگر کسی اور کا اس سے حق جتانا اسے بالکل برداشت نہیں تھا۔ چکر کاٹتی اسے آئیڈیا آیا اور جلدی سے عارف کے کمرے میں آئی۔ میں نے بہت سوچا، مجھے آفر قبول ہے، مجھے تمہاری آفر قبول ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ رشی گردن اکڑا کر بولی تو عارف فوراً سیدھا ہوا۔ کیا شرط؟ میں تمہیں ہما کو منانے کا پلان بتاؤں گی، مگر تم وعدہ کرو بعد میں ایک مسئلے میں میری مدد کرو گے۔ رشی کی بات سنتے ہی عارف نے وعدہ کیا تو رشی نے اسے پلان بتایا جو عارف کو بھی بہت پسند آیا۔ پلان ڈن کرتے دونوں رات کا انتظار کرنے لگے۔ باس ریڈی ہو؟ رشی جیسے ہی تیار ہوئی تو عارف کا میسج ملا اسے۔ یس، رشی نے ریپلائی دیا اور کمرے سے نکل کے باہر آ گئی جہاں پپو بھی موجود تھی اور ہما بھی منہ پھلائے ایک طرف بیٹھی تھی۔ ریا نے آ کے بتایا کھانا لگ گیا ہے تو سب اٹھ گئے۔ کھانا کھاتے ہی رشی ہما کو زبردستی لان میں لے آئی۔ باہر آتے ہی اسے بریرہ دکھائی دی، پیچ کلر کے فراک میں۔ آج وہ رشی کو کوئی ہوائی مخلوق لگی، چمگادڑ۔ اس نے 2 لفظ بھیجتی رشی لان میں پچھلی سائیڈ آئی تو اچانک اندھیرے حصے میں لائٹ آن ہوئی۔ رشی اور ہما ڈر کے اچھلی۔ تبھی چھت کی منڈیر پہ کھڑا عارف بولا، ہما میں تم سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، جواب ہاں میں دینا۔ اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو یہاں سے کود کے جان لے لوں گا میں اپنی۔ اس کو بالکل کونے پہ دیکھ کے ہما کا سانس رکا، جبکہ رشی نے عارف کی اوور ایکٹنگ پہ ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے عارف، مگر یہاں سے ہٹو، گر جاؤ گے۔ ہما آنکھوں میں آنسو لے کر بولی تو عارف خوشی سے اچھلا مگر توازن کھو بیٹھا۔ اس کو گرتا دیکھ کے سب کی چیخ برآمد ہوئی اور ہما نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، مگر یہ کیا، عارف نیچے نہیں گرا۔ جی ہاں، عارف اور رشی کے پلان کے مطابق عارف کے پاؤں میں رسی بندھی تھی جو چھت پہ کس کے بندھی گئی تھی تاکہ اگر گرے بھی تو نیچے نہ جائے، مرنا تھوڑی تھا، وہ تو بس پپو کی بیٹی امپریس کرنی تھی۔ عارف ہوا میں کٹی پتنگ کی طرح ہائے ہائے کرتا جھول رہا تھا۔ ایک ٹانگ پہ رسی بندھی تھی، دونوں بازو ہوا میں کھلے ہوئے تھے اور وہ جھولے کی طرح ادھر ادھر جا رہا تھا۔ رشی دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے جھکے ہوئے ہنس ہنس کے لوٹ پٹ ہو رہی تھی، جبکہ ہما بیچاری حیران کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے شاہزیب نے عارف کو ہوا میں جھولتے دیکھا تو لان میں آیا، اور رشی کو ہنستے دیکھا تو سمجھا یہ سب رشی نے کیا ہے تصویر کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہاں میرے آنے سے پہلے ہی سزا پالی، گڈ۔ عارف جو شاہزیب کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، شاہزیب کی بات سن کر ساخت ہو گیا اور شاہزیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارف کی چیخیں سن کر چھت پہ آیا اور بڑی مشکل سے احرام چاچو اور عازب نے کھینچ کر اسے چھت پہ لائے۔ ہما عارف پہ غصہ کرتی اندر چلی گئی کہ عارف نے اسے چیٹ کیا ہے۔ چھت پہ عارف پہلے سیدھے
لیٹا رہا، پھر چکراتے سر کے ساتھ کمرے میں بھاگا۔ چھت سے لٹکنے کی وجہ سے اس کی حالت بری ہو گئی اور بار بار قے آ رہی تھی۔ عازب ڈاکٹر کو بلا لایا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر ایک انجیکشن لگا کے اور ایک پرچی پکڑا کے چلا گیا۔ سب پریشان تھے، مگر ایک پیس ایسے حالات میں بھی ہنسی روکنے کے چکر میں لال ہو رہی تھی، اور وہ تھی رشی۔ عازب جو دوائیاں لینے گیا، واپس آتے ہی پرچی عارف کو پکڑا دی۔ سب نے حیرانی سے پوچھا کہ دوائی کیوں نہیں لائے، تو عازب نے پرچی کی طرف اشارہ کیا۔ ریا نے عارف سے پرچی لے کر کھولی تو لکھا تھا، ایسی واحد حرکت دوبارہ نہ کرنا۔ ریا نے اونچی آواز میں پڑھا تو سب سے پہلے کہکا رشی کا تھا۔ باقی سب بھی ہنسنے لگے تو عارف نے خونخوار نظروں سے رشی کو دیکھا، جس کا پلان تھا خودکشی کا ڈرامہ کرنے کا، اور اب جنگلیوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ سب آہستہ آہستہ چلے گئے، بس رشی رہ گئی جو اب بھی ہنس رہی تھی۔ منہ بند کرو پنچر ٹائر، یہ تمہارا ہی پلان تھا۔ اس کو مسلسل ہنستا دیکھ کر عارف غصے سے بولا، ہاں جہاں تک میرا پلان تھا وہ کامیاب بھی ہوا ہے، باقی یہ اوور اسسمنٹ تم نے خود دکھائی ہے، بچی بھی بھگا دی۔ رشی نے کھری کھری سنائی تو عارف نے روتی شکل بنائی۔ اب کیا کریں؟ عارف نے سوال کیا تو رشی گال پہ انگلی رکھ کر سوچنے لگی، پہلے میرا مسئلہ حل کرو پھر کچھ کرتے ہیں ہما کا بھی۔ رشی نے جیسے ہی کہا عارف فوراً مان گیا۔ رشی نے بریرا کی سنی ساری باتیں بتائی اور بریرا کے ارادے سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد سنتی عارف تالی مار کر ہنسا، تو مطلب بھابھی جی آپ کو میرے سویل پلس خڑوس پلس مسٹر غسیلے بھائی سے محبت ہو گئی ہے، ہاں 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 ہاں۔ عارف ہنس ہنس کے دھڑا ہو گیا تو رشی نے خفقت مٹانے کے لیے جوتا اٹھا کے عارف کے سر پر مارا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ محبت نہیں ہوئی، بس ضد ہے اب میری اور برہیا کو جیتنے نہیں دینا۔ میں نے مدد کرنی ہے تو بتاؤ، ورنہ میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ رشی غصے سے بولی تو عارف جلدی سے اچھے بچوں کی طرح مان گیا اور دونوں پلان بنانے لگے۔ پلان ڈن کرتے ہی رشی خوشی سے اچھلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں رات کے پچھلے پہر کا انتظار کرنے لگے پلان پہ عمل کرنے کے لیے۔ رات کے 12 بجے سب سو گئے۔ زری اور عازب پھپھو کے ساتھ چلے گئے تو عارف نے رشی کو میسج کر کے بلایا اور دونوں پلان کے مطابق ریڈی ہوئے۔ رشی جیسے ہی عارف کے کمرے میں داخل ہوئی، عارف کی چیخ نکلی۔ رشی کو دیکھ کے تو رشی نے اسے رکھ کے مکہ مارا اور چپ رہنے کا کہا۔ بریرا جن بھوتوں سے بہت ڈرتی تھی تو ان دونوں کا پلان بھوت بن کر اسے ڈرانا تھا۔ رشی نے ریا کا کالا عبایا پہن کے بال کھول کے دونوں سائڈ سے منہ پہ ڈالے، پورے منہ پہ کالا رنگ لگائے، ہونٹوں پہ سرخ رنگ لگایا جو بہہ رہا تھا جیسے خون ہو، ہاتھوں پہ نکلی لمبے ناخن لگائے جو سفید ہی چھوڑے تھے، باقی پورے ہاتھوں پہ بھی کالا رنگ لگائے، وہ پوری چڑیل لگ رہی تھی۔ عارف چپ کر جا افریقی پانڈے، یہ میں ہوں رشی۔ رشی نے غصے سے کہا تو عارف کو یقین آ گیا کہ یہ رشی ہی ہے، ایسے نایاب لقبات صرف رشی ہی دے سکتی تھی۔ اس کے بعد عارف نے بھی سفید رنگ کی چادر لپیٹی، منہ پہ کالا رنگ لگایا، نکلی دانت جو تھوڑی سے بھی نیچے جا رہے تھے وہ بال اسپرے سے ایسے کھڑے کیے جیسے تارے۔ دونوں نے ایک نظر شیشہ دیکھا تو خود ہی ڈر گئے۔ اس وقت کوئی اور انہیں دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ انسان ہے۔ دونوں تیار ہو کر بریرا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئے۔ پردہ ہٹا ہوا تھا۔ عارف نے ایک سائڈ پہ چھوٹی سی لائٹ لگائی جو 3 رنگ سرخ، پیلا اور جامنی میں جل بجھ رہی تھی، اور اس نے ایسی جگہ لگائی کہ کمرے کے اندر سے دیکھنے پہ ایسا لگتا تھا کھڑکی کے پاس کھڑے خولوں سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ پھر دونوں نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے آہستہ آہستہ کھڑکی بجانا شروع کی، اور ساتھ ہی رشی نے موبائل میں ساؤنڈ سسٹم آن کیا جس میں چڑیلوں جیسی آواز تھی، ہو ہو ہا ہا، ہو ہو ہا ہا، ہو ہو ہا ہا۔ بریرا جیسی ہی جاگی کھڑکی کے پاس جن دیکھ کر ڈر گئی اور اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگی، سنو لڑکی، یہ ہمارا کمرہ ہے، ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلی جا ورنہ جلا کے ٹکا بنا دیں گے تیرے، ہو ہا 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 ہا۔ عارف عجیب سی آواز نکال کے بولا تو رشی نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید بریرا انہیں پہچان جاتی، مگر اس وقت وہ اتنا ڈری تھی کہ ہوش ہی نہ رہا۔ بریرا ہچکیوں سے رونے لگی اور سر زور زور سے ہاں میں ہلانے لگی، اور ہمارا کسی کو بتانا مت ورنہ گھر جانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔
हु हा हा। आरिफ बोला तो ऋषि ने इसके पाँव पे पाँव मारा कि ओवर एक्टिंग ना करो, पकड़े जाओगे। मगर थोड़ी देर में बरीरा बेहोश होके एक साइड लटक गई तो दोनों अपना सामान उठाते भागे। अगर उसे कुछ हो गया तो कमरे में आती आरिफ परेशानी से बोला, कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ। ऋषि मुंह पे हाथ रखे जमाई रोकती बोली और अपने कमरे में चली गई। आरिफ भी सर झटकता वॉशरूम गया और मुंह हाथ धो के सो गया। सुबह सुबह रिया उठी तो देखा बरीरा अपना सामान पैक कर रही थी। बुखार से इसका जिस्म तप रहा था। रिया ने उसे पकड़कर बेड पे लिटाया। क्या हुआ बेटा? रिया परेशानी से इसका माथा चेक करती बोली। कुछ नहीं पप्पू, मम्मा याद आ रही है, घर जाना है। रिया आंखों में आंसू लेकर बोली तो कमरे में दाखिल होती ऋषि ने हंसी रोकी। अच्छा बेटा, नाश्ता करो करो, दवाई लो, फिर शाहजेब तुम्हें छोड़ आएगा। शाहजेब के नाम पे ऋषि की मुस्कुराते होंठ खामोश हुए। मम्मा मैं भी जाऊंगी बरीरा को छोड़ने, ऋषि जल्दी से बोली तो रिया मार गई कि चलो इसी बहाने ऋषि और शाहजेब एक दूसरे को समझ सकेंगे। जबकि बरीरा ने दांत पीसे। ऋषि कह तो आई थी मगर उसे डर था वापसी पे शाहजेब उसे कहीं फेंक ही ना आए। उसने आरिफ को भी साथ जाने का कहा और दोनों तैयार हुए। नाश्ते के बाद रिया ने सबको अल्लाह हाफिज कहा। बरीरा ने जैसी फ्रंट डोर ओपन किया, प्लान के मुताबिक ऋषि जल्दी से बैठ गई और बरीरा को एक जलाने वाली स्माइल पास की। शाहजेब भी इस बदली आफत की पुड़िया को देखकर हैरान हुआ, ये जाने बगैर कि ये सब बरीरा की जाने तक है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। सुबह जब ऋषि की आंख खुली तो वो आंखें मलती उठ बैठी। अंगड़ाई लेते इसका हाथ किसी चीज से टकराया। ऋषि ने मुड़कर देखा तो वो कोई गिफ्ट बॉक्स था जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैक हुआ था। एक साइड पे जालीनुमा शीट लगी थी जो इसको और ही खूबसूरत बना रही थी। ऋषि ने फटाफट गिफ्ट उठाया और उलट पलट कर देखा। इसके साथ एक कार्ड भी था जिस पे हैप्पी बर्थडे लिखा था। ऋषि हैरान हुई क्योंकि आज तो उसका बर्थडे नहीं था और दूसरी बात यहाँ किसी का बर्थडे नहीं मनाया जाता था। ये रस्म मुसलमानों की नहीं है, बकुल दादाजी जो बिल्कुल सही कहते थे। खैर गिफ्ट लेना ऋषि को बहुत पसंद था, सो वो सब भुलाए गिफ्ट खोलने लगी। मगर ये क्या, एक कार्टन नुमा डब्बे में 8-10 मेंढक बंद थे जो खुलते ही बेड पे उछलने लगे। 2-4 ऋषि की गोद में गिरे। पूरा शाह हाउस ऋषि की चीखों से गूंज उठा। चीखें इस कदर शिद्दत से मारी गई कि करीब के कब्रिस्तान के मुर्दे भी उठ बैठे होंगे। इसकी चीखें सुनकर सब इसके कमरे में भागे। दरवाजा खोल के बाहर भागती ऋषि जोर से पापा जी से टकराई। क्या हुआ ऋषि बेटा? पापा जी ने पूछा तो ऋषि ने रोते हुए बेड की तरफ इशारा किया जहाँ मेंढक अपना बेड समझे जंप कर रहे थे। इतने सारे मेंढक देख के रिया और जरी की भी चीखें निकल गईं। आजिम ने सारे मेंढक डब्बे की मदद से उठाए और घर से बाहर फेंक आया। ऋषि दादा के साथ सोफे पे बैठी सिसकियां ले रही थी जबकि बेचारा आरिफ सामने खड़ा सबकी तशवीशी नजरों की ताब न लाते हुए कस्में खा के यकीन दिला रहा था कि ये उसने नहीं किया। एक तो शरारती होना भी जुल्म है। कोई भी उल्टा काम हो, शक सबसे पहले शरारती लोगों पे ही जाता है, चाहे वो कुछ करें या ना करें। शाहजेब घर नहीं था, वो सुबह सुबह ऑफिस जा चुका था। दादाजी मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं किया। आरिफ मासूम शक्ल बना के बोला तो ऋषि उड़ गई कि ये इसी का काम है। शाहजेब की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया क्योंकि सबकी नज़र में वो बहुत मासूम था। शरारती दिमाग के साथ साथ मासूम शक्ल और मिस्री हरकतें भी नेमत हैं। आरिफ के बार बार कहने पे अहराम चाचू ने इसकी जान बख्शी कराई क्योंकि सबको लग रहा था आरिफ वाकई बेकसूर है, नहीं तो वो मान जाता कि ये इसी का काम है। ये जितना मर्जी शरारती सही मगर झूठ नहीं बोलता था। इसके मुकाबले में ऋषि हालात के मुनासिब से बोल लेती। सब अपने अपने कामों में लग गए तो ऋषि रिया के कमरे में आके सो गई क्योंकि उसके नज़दीक इसका बेड गंदा हो चुका था। अब जब तक बेडशीट और कंफर्ट धोया नहीं जाएगा ऋषि वहाँ कदम नहीं रखेगी। लेटे लेटे ऋषि के जहन में आ ही गया कि ये काम शाहजेब का हो सकता है क्योंकि जो उसने इसके साथ किया था इसका बदला तो बनता था। ऋषि शाहजेब को अच्छा सा सबक सिखाने का इरादा करती उठ गई और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। ऋषि तुम्हें पता है कॉलेज से ट्रिप जा रहा है नारायण एरियाज में और टिकट भी कम है। ऋषि 2 क्लासेस के बाद कैंटीन आकर बैठी तो हरम ने उसे बताया। वाह मैं तो ज़रूर जाऊंगी, चलो फॉर्म लेने।
चलो फॉर्म लेने। ऋषि हरम की पूरी बात सुने बगैर उठकर क्लर्क ऑफिस भागी, साथ हरम को भी खींच लाई, जो बस हाय हाय करती रह गई। अस्सलाम वालेकुम सर। ऋषि ने मुहज़्ज़ब अंदाज में सलाम किया तो हरम बेहोश होते होते बची। वालेकुम सलाम जी बोले। सर ने बिजी अंदाज में जवाब दिया और फाइल से सर उठाए बगैर बोले, सर वो ट्रिप फॉर्म चाहिए था। ऋषि के कहते ही सर ने ऐनक उतार के फाइल पे रखी और इन दोनों को देखा जो हाथ बांधे खड़ी थी। हम क्या आपकी फैमिली इजाज़त देगी? क्या आपकी फैमिली इजाज़त देगी? सर ने दोनों को बारी बारी देख के पूछा तो ऋषि ने ज़ोर ज़ोर से सर हाँ में हिलाया। ठीक है, ये ले फॉर्म, इस पे आपका नाम, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर और फादर के मोबाइल नंबर के साथ साथ मदर और फादर के सिग्नेचर भी होने चाहिए। फिर फॉर्म चेक के बाद आपसे फ़ीस ली जाएगी और टिकट दिया जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको टिकट देते वक्त दे दी जाएगी। सर ने तफसील बताई तो ऋषि मुंह खोले देखे गई। फिर फॉर्म लेकर बाहर निकली और फॉर्म रीड करने लगी, जिसे फुल करने के बाद फादर के आईडी कार्ड की कॉपी और अपनी पासपोर्ट साइज पिक भी लगानी थी। प्रोसेस तो ऐसे रखा है जैसे मरी नहीं न्यूयॉर्क लेके जा रहे हैं। ऋषि मुंह बनाती बोली और फॉर्म बैग में डाल के कैंटीन आई। अब इसका असल मिशन रिया को मनाना था, जो उसे कभी भी कहीं अकेले जाने की परमिशन नहीं देती थी। ऋषि बताओ भी अम्मा को कैसे मनाना है? ऋषि जो पहले ही 2 मसलों में उलझी हुई थी, एक ट्रिप की इजाज़त और दूसरा शाहजेब से बदला। आरिफ के बोलती ही जुझला गई। सब्र कर जाओ, बेसब्रे सोचने दो। ऋषि सब चीज़ें भूल के उंगली गाल पे रखे आरिफ के मसले पे सोचने लगी। आइडिया। ऋषि जोर से बोली तो आरिफ बेचारा कुर्सी से नीचे जाते जाते बचा। ऋषि ने सारा प्लान डिस्कस किया, फिर दोनों डन करते खुशी खुशी दूसरे काम करने लगे। रात 8 बजे ऋषि ने कमरे से सर निकाल कर देखा, हाल में कोई नजर ना आया तो वो आहिस्ता से किचन में दाखिल हुई और चीनी के डब्बा उठाती वापस आई। रिया खाना बना रही थी मगर उसने ऋषि की हरकत नहीं देखी। वो समझी ऋषि कुछ और लेने आई है। चीनी लिए ऋषि शाहजेब के कमरे में आई जहाँ कोई नहीं था। लाइट ऑन करते दरवाज़ा बंद किया और चीनी का डब्बा खोलकर पूरे बेड पर गिराई। कंफर्ट थोड़ा सा फर्श पर फेंक के उसने उधर भी गिराई और फिर चीनी की लाइन बनाती खिड़की तक लाई। एक दो दाने और खिड़की थोड़ी सी खोल के टेरेस पे लगी बेल तक ले गई, जहाँ खुशबू और फूल की रस पे बहुत सी चिमटियाँ थीं। बची हुई चीनी दोनों हाथों में डाल के मज़े से खाई। खाली डब्बा बेड के नीचे रखती सुकून से हाथ झाड़े और लाइट ऑफ करके बाहर निकली। दरवाज़ा बंद करती मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। शाह जी ऋषि दी ग्रेड को हल्का ना लेना। ख्यालों में शाहजेब को वार्न करती ऋषि ने मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाए। ऋषि क्या छुपा रही हो, दिखाओ। रिया जो ऋषि को खाने के लिए बुलाने आई थी उसको कुछ छुपाते देख के गुस्से से बोली, कुछ नहीं छुपा रही रिया बहन, हर वक्त सीआईडी ना बनी रहा करो। ऋषि मुंह बनाती बोली तो रिया इसका सारा ड्रामा समझती झट से इसके पीछे किए हुए हाथ से कागज खींचा। ये क्या है? रिया कागज देखते गुस्से से बोली, जो कॉलेज ट्रिप का था और ऋषि ने पेरेंट्स सिग्नेचर वाले खाने में राइटिंग चेंज करके खुद साइन कर दिए थे। राइटर जी वैसे तो बहुत लायक है मगर कभी अगर किसी टेस्ट में मेरे नंबर भी अच्छे ना आते और सिग्नेचर करने पड़ते तो दूसरे हाथ से मैं खुद ही पेरेंट्स के सिग्नेचर कर लेती थी। वो मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, मुझे भी जाना है। ऋषि मुंह बनाकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, खबरदार जो तुमने सोचा भी तो जहाँ जाना है तुम फैमिली के साथ जाओगी बस। रिया ने गुस्से से कहा, फॉर्म लेकर बाहर निकल गई। फॉर्म तो दे जाती, 50 रुपए का लिया था। ऋषि को फॉर्म वाले पैसों की फिक्र लग गई थी जो उसने अपनी पॉकेट मनी से दिए थे। शाहजेब रात लेट वापस आया और शावर लेता बगैर लाइट ऑन किए बेड पे लेट गया, मगर थोड़ी देर बाद से महसूस हुआ इसके पूरे जिस्म पे कुछ रेंग रहा है। लाइट ऑन करते ही इसको 40 वाट का झटका लगा, क्योंकि पूरा बेड चिमटियों से काला स्याह हो पड़ा था और शाहजेब के कपड़े भी भरे हुए थे। चिमटियाँ इसके कान नाक में घुस रही थी और सर में भी अलग से प्लेट जा रही थी। ऋषि! शाहजेब फौरन समझ गया कि ये किसका काम है, क्योंकि बेड पे कोई चीज़ पड़ी थी और चिमटियों की कतार बना रही थी कि इन्हीं खुद रास्ता दिखाया गया है। खिड़की भी जरा सी खुली हुई थी। बेडशीट उठा के बाहर फेंकने के बाद शाहजेब ने कपड़े झाड़े और सारी चिमटियों को बोरिया बिस्तरा समेट बाहर निकाल
کے کھڑکی بند کی۔ دوبارہ شاور لینے کے بعد اس نے الماری سے دوسری بیڈ شیٹ نکالی اور سیٹ کی۔ 2 بار شاور لینے کی وجہ سے چھینکیوں کا حملہ ہو گیا تھا اس پر۔ ٹیشو ناک پہ رکھے چھینکتے ہوئے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا کیونکہ اب رات کو کافی ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ آخر فجر ادا کرنے کے بعد چینکوں کا زور کچھ تھما تو وہ گولی لے کر سو گیا۔ ارے واہ ریا بہن، آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ آج تو بڑے بڑے لوگ گھر پہ موجود ہیں۔ صبح رشی کچن میں داخل ہوئی تو سامنے احرام صاحب کو اخبار پڑھتا دیکھ کے شرارت سے بولی تو ریا نے اسے گھورا، جبکہ احرام صاحب اپنی شرارتی بیٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ رشی بڑوں کو سلام کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ریا نے اسے ڈانٹا تو رشی منہ بناتی احرام صاحب کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی کہ ڈانٹ پڑنا تو روز کا معمول تھا۔ رشی کے پاس بیٹھتی احرام صاحب نے اخبار ایک طرف رکھ لیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ ایک بات پوچھوں؟ رشی آس پاس دیکھتی محتاط انداز میں بولی تو احرام صاحب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اشارہ کیا کہ پوچھو۔ یہ آپ نے دادو کی ناک چڑھی بھانجی سے پسند کی شادی کی ہے کیا؟ رشی نے آہستہ سے سوال کیا تو احرام صاحب نے حیرانی سے اسے دیکھا اور بات سمجھ آتی زوردار کہکا لگایا۔ آہستہ ہنسے، مجھے معصوم کو مروانا ہے کیا؟ رشی منہ پھلا کر بولی تو احرام صاحب کی ہنسی کو بریک لگی۔ ہاں، احرام صاحب نے بھی ویسے ہی رازداری سے جواب دیا۔ ریا دونوں باپ بیٹی کو خسک پسک کرتا دیکھ کے سننے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ اب پچھتا رہے ہیں نا؟ رشی شرارتی انداز میں بولی تو احرام صاحب نے ہنسی دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ بری بات۔ دس دیو میں نہیں دسویں ریا بہن نو۔ رشی چلو ناشتہ کرو، بس کرو پاپا کو تنگ کرنا۔ ریا میز پہ ناشتہ رکھتی بولی تو رشی نے ایک نظر پاپا کو دیکھا۔ احرام صاحب کوئی کال سننے باہر گئے تو رشی بھی پیچھے گئی اور پھر واپس آ کے ریا کو کہا کہ احرام صاحب بلا رہے ہیں۔ ریا کے باہر جاتی ہی رشی بھاگ کے ان کے کمرے میں گئی اور ٹیبل سے فارم اٹھاتی باہر بھاگی جہاں اس کے پاپا جانے کے لیے تیار تھے۔ ان کے ساتھ ہی رشی بھی کالج کے لیے نکلی۔ پاپا ڈٹیچر نے 10,000 روپے مانگے ہیں۔ رشی نے بنا فیس جانے ہی اپنے پاس سے اندازہ لگا کے کہا۔ کیوں؟ احرام صاحب ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولے تو رشی نے ٹرپ کا بتایا اور جیسے تیسے کر کے منا بھی لیا۔ 2 دن کا ٹرپ تھا اور کالج کے پاس پہنچتے ہی وہ پیسے لیتی خوشی خوشی کالج میں داخل ہوئی۔ شاہزیب کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ ریا نے عازب کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر بھی انجیکشن لگا کے دوائی دے کر چلا گیا۔ شاہزیب بیچارہ کسی کو بتا بھی نہ سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ریا شاہزیب کے لیے دودھ بوائل کرنے لگی تو 10 دفعہ بھی کچن چیک کرنے کے باوجود چینی کا ڈبہ نہ ملا تو تنگ آ کے ریا نے دوسرے ڈبے سے چینی ڈالی مگر وہ حیران تھی چینی کا ڈبہ گیا کہاں۔ پلان کے مطابق عارب نے ڈھیر سارے غبارے خریدے جن پہ سوری لکھا تھا اور ساتھ ایک خوبصورت سا گفٹ بھی لیا اور ہما کے گھر پہنچ گیا منانے کے لیے مگر وہاں جا کے خود سرپرائز رہ گیا کہ دادا جی اس کے رشتے کی بات کر چکے تھے۔ جلد ہی ان کی شادی تھی۔ عارب کا لاسٹ سیمسٹر تھا جس کے 15 دن بعد پیپر تھے اور پیپرز کے بعد ان کی شادی۔ عارب خوشی سے گنگناتا ہوا گھر کے لیے نکلا تاکہ یہ خوشخبری اپنی پارٹنر رشی کو سنا سکے۔ ریا، اب میں چاہتا ہوں آپ میری بھی رخصتی کر دیں تاکہ آپ کو میرے کاموں سے چھٹکارا ملے۔ شاہزیب نے رشی کو سیدھا کرنے کا نیا پلان بنایا تھا، تب ہی رخصتی کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، جیسے تمہاری بیوی سب سنبھال لے گی نا؟ ریا نے رشی کا سوچتی ہوئی اداسی سے کہا تو شاہزیب مسکرایا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہزیب کی بات سنتی ہی ریا سوچنے لگی پھر چلو دیکھتے ہیں کہہ کر بات ٹال دی۔ اب تمہیں بتاؤں گا بیگم تم نے کتنا ایزی لیا ہے شاہزیب یاور شاہ کو۔ تصور میں رشی سے بات کرتے ہی شاہزیب نے آنکھیں موند لی۔ یہ تو وقت بتانے والا تھا کہ کس نے کس کو ایزی لیا ہے۔ یہ دیکھو کرا لائی میں سائن۔ رشی حرم کو فارم دکھاتے گردن اکڑا کر بولی تو حرم آنکھیں پھاڑے فارم کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہ آیا کہ ریا اپنی بندریا کو پبلک میں چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ حرم یہ سوچ ہی سکی، کہنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ رشی فارم جمع کراتی، فیس پے کرتی، ٹکٹ لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف بڑھی۔ 2 دن بعد اس نے جانا تھا اور جانے کے لیے شاپنگ بھی کرنی تھی کیونکہ مری میں کافی ٹھنڈ تھی۔ آنی میرے کپڑے استری کرنے ہیں، رشی سے کہہ
कर दें। शाहजेब जानता था ऋषि को काम करते मौत पड़ती है, तभी जानबूझकर कहा। ऋषि जो बैठी कार्टून देख रही थी, शाहजेब की बात सुनकर झटके से उठी। जाओ बेटा, कपड़े इस्त्री करके दो शाहजेब को। ये सोफों के कुशन सेट करती बोली। मैं? ऋषि ने हैरानी से कहा तो शाहजेब ने हंसी दबाई और दिल में सोचा, अब फंस गई ना। हाँ तुम, क्या कोई और ऋषि है यहाँ? रिया ने थोड़ा सख्ती से कहा तो ऋषि एहतराम से जी अच्छा कहते चली गई। जबकि इसका इतना अच्छा अंदाज देख के रिया शाहजेब साख्त खड़े रहे। ऋषि को आखिर ट्रिप के लिए भी तो मनाना था ना, सो यही तरीका सही। शाह जी, मुझे ना आपसे बात करनी है। शाहजेब जैसी कमरे में आया, ऋषि इस्त्री करती शर्ट छोड़कर इसके पास आई और बहुत ही एहतराम से बोली। बेचारा शाह बेहोश होता होता बचा। आज ऋषि झटके पे झटके दे रही थी। क्या बात? शाहजेब ने आईब्रो उचकाकर पूछा कि पता नहीं अब ये आफत क्या करने वाली है। वो ना, मुझे कॉलेज के साथ ट्रिप पे जाना है। सब फ्रेंड्स जा रही हैं मगर मामा ने ही मान रही। आप मना दो ना प्लीज़। ऋषि मीना से बोली तो शाहजेब को समझ ना आया हंसे या रोए। ऋषि बदली थी या बस अपना काम निकलवाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। शाहजेब ने गुस्से से कहा। वॉशरूम चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आया? आया बड़ा, मैं भी देखती हूँ कौन रुकता है। ऋषि गुस्से से कहती दरवाजे तक आई, फिर कुछ याद आने पे वापस मुड़ी और वॉशरूम की लाइट बाहर से ऑफ करके बाहर से कुंडी लगा के हाथ झाड़ती अपने कमरे में चली गई ताकि पैकिंग कर सके। इस्त्री चलती हुई शर्ट पे रख के भूल गई कि मैं कपड़े प्रेस करने आई थी। दादाजी, ऋषि कमरे में आती चहक कर बोली तो दादाजी ने उसे गले लगाया और पास बिठाया। दादाजी, आपकी मदद चाहिए, करेंगे ना प्लीज़? ऋषि मिन्नत से बोली तो दादाजी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो मुझे भी कॉलेज ट्रिप पे जाना है, प्लीज़ अपनी हिल्डर बहू से इजाज़त ले दें। ऋषि ने रोती सूरत बना के कहा तो दादाजी मान गए। ऋषि खुशी से उछली। यू आर द बेस्ट। दादाजी के हाथ में भूसा देती वो खुशी से बोली तो दादाजी भी मुस्कुराने लगे और उसके सर पर हाथ रख के हमेशा खुश रहने की दुआ दी। ऋषि खुशी खुशी कमरे में भागी ताकि हरम को बता सके। ये क्या? शाहजेब ने लाइट ऑफ होते ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो ना खुला। ऋषि, दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। शाहजेब ने दांत पीस के कहा मगर वहाँ ऋषि होती तो सुनती ना। ऋषि, जब बाहर से कोई आवाज़ ना आई तो शाहजेब ने दरवाजे को मुक्के मारते चीख के कहा मगर तब भी जवाब न दिया। हेलो आबी, कहाँ हो? फौरन मेरे कमरे में आओ। शाहजेब ने आरिफ को फ़ोन करके बुलाया जो ठीक 5 मिनट बाद बोतल के जिनकी तरह कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में किसी को न पाकर वो वापस मुड़ने लगा मगर वॉशरूम से आती आवाज़ पे वो दरवाजे तक आया और देखा दरवाज़ा बाहर से बंद है जबकि अंधेरे से कोई खटखटा रहा है। हाँ, आरिफ ने दरवाज़ा खोला तो शाहजेब पसीना पसीना हुए बाहर आया और कहरे कहरे सांस लेने लगा जबकि आरिफ हैरान सा खड़ा देख रहा था कि हुआ क्या है। जब सांस थोड़ा बेहाल हुआ तो शाहजेब को कुछ जलने की बू आई। वो जल्दी से स्टैंड के पास गया मगर इसकी फेवरेट शर्ट अपना सीना चाक कर चुकी थी। ऋषि, शाहजेब दुख से शर्ट को देख तो दांत पीस के बोला और आरिफ को समझ आया सारा कारनामा। हाँ 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 हाँ, वो दोनों हाथ पेट पे रखे हंस हंस के लोटपोट हो गया मगर जब शाहजेब को गुस्से से अपनी तरफ आते देखा तो कमरे से भाग गया। शाहजेब ने एक बार फिर दुख से शर्ट को देखा जो आज उससे पहन के दोस्त की शादी पे जाना था और ये शर्ट इसकी फेवरेट शर्ट थी। शर्ट इस्त्री स्टैंड पे फेंकते वो तन फन करता ऋषि के कमरे में आया जो फ़ोन पे किसी से हंस हंस के बातें कर रही थी। शाहजेब ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर बेड पे फेंका और इसको बाजुओं से पकड़ के अपने साथ घसीटते हुए घर की पिछली साइड लाया और दरख्त के साथ लटकी रस्सी से उसे किसके दरख्त के साथ बांधा कि वो हाथ भी ना हिला सके। सॉरी बोलो जल्दी, जो तुमने अभी किया है। शाहजेब गुस्से से बोला तो ऋषि ने उसे घूर कर देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला मगर फिर खामोश हो गई। शाह जी, इसमें मेरा क्या कसूर? जब मुझे काम करना नहीं आता तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी सीख लूँगी मगर शादी इतनी अचानक हुई और मैंने जान के नहीं किया, वो खुद ही जल गई। ऋषि ने रोते हुए तुक्का लगाया कि शर्ट ही जली होगी। शाहजेब इसका ये मासूमों वाला अंदाज देख के हैरान रह गया कि ऋषि और इतनी मासूम, बस और ड्रामा नहीं। शाहजेब गुस्से से बोला तो ऋषि के रोने में मज़ीद रोनी आई। शाह जी माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सब सीख लूँगी। ऋषि ने हिचकियाँ लेते हुए कहा तो बेचारा शाहजेब समझ ही ना पाया। तुम? शाहजेब कुछ बोलने लगा था तभी दादाजी की आवाज़ आई। बस शाहजेब, अब एक और
लफ्ज़ नहीं कहना। मैं नहीं जानता था तुम इतने ज़ालिम हो गए। मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची तुम्हारे हवाले कर दी। दादाजी ने दुख और गुस्से के मिले जुले अंदाज में कहा तो शाहजेब ने मुड़कर देखा जहाँ दादाजी आसिफ और रिया खड़े अफसोस से उसे देख रहे थे। शाहजेब तो काटो बदन में खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। वो क्या बताता बेचारा, जुल्म तो इस पे हो रहा है। शाहजेब ने मुड़कर ऋषि को देखा जो आंसू बहाने में मसरूफ थी और इसके देखते ही सबसे छुपाए के शक्ल बनाई के देखा बच्चों, दादाजी मैं। शाहजेब कुछ बोलता, दादाजी ने हाथ उठा के रोक दिया और आसिफ को इशारा किया कि ऋषि को खोलो। आसिफ ने ऋषि को खोला तो रिया ने उसे गले लगा लिया और अंदर ले गई। तुमने मेरा मान तोड़ दिया शाह, दादाजी अफसोस से कहते बना शाहजेब के सुने अंदर चले गए। आसिफ भी सर नफी में हिलाता दादाजी के पीछे चला गया, जबकि बेचारा शाह परेशानी से बालों में हाथ फेरता रह गया कि कैसे इनको यकीन दिलाए ऋषि के ड्रामे का। दरअसल जब शाहजेब ऋषि को बाहर लाया तो दादाजी ने उसे देख लिया था और इसके पीछे आए दादाजी को देखती रिया और आसिफ भी आए, मगर सामने का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। ऋषि जो शाहजेब को सख्त जवाब देने लगी थी, दादाजी और मामा लोगों को देखकर उसके जहन में शरारत आई और वो सब के सामने मजलूम बन गई। मगर शाहजेब ने दादाजी को नहीं देखा था, सो वो फंस गया। बस कर दो ऋषि, और कितना रोगी। रिया ने ऋषि को मुसलसल रोते देखा तो दुख से कहा, मैं आपके सामने हंसती थी तो आपको लगता था सब सेट है, जबकि शुरू से ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं बताती थी कि आप लोगों को अपने फैसले पे अफसोस ना हो। ऋषि ने दुख से कहा तो रिया का दिल कट के रह गया। इसने ऋषि को सीने से लगाया, इसकी भी आंखें निम होने लगी। इसीलिए मैं कुछ दिन घर से दूर जाना चाहती हूँ ताकि मेरा दिल ठीक हो जाए। मज़ीद यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी। ऋषि ने रिया के गले लगे कमाल अदाकारी से ट्रिप पे जाने के लिए रिया को इमोशनल किया। बेचारी हमारी रिया ठहरी मासूम सी बेटी को इतने दुख में देखकर फ़ौरन मान गई और उसको सुलाते बाहर निकली। इसके जाते ही ऋषि खुशी से उछली और भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। थैंक यू शाह जी। ऋषि ने तसव्वुर में शाहजेब का शुक्रिया अदा किया। उसे इजाज़त तो उसी की बदौलत मिली थी ना। घर में कोई भी शाहजेब से बात नहीं कर रहा था। ऋषि सुबह सुबह अपना बैग लेकर कॉलेज चली गई। 8 बजे इनको निकलना था। आसिफ उसे छोड़ आया था। आरिफ मुझे तुमसे बात करनी है। शाहजेब आरिफ के कमरे में आता बोला तो आरिफ ने उसे देखा कि क्या बात है। शाहजेब ने उसे अपने साथ दादाजी के कमरे पास चलने का कहा और उसे लिए दादाजी के कमरे में आया जहाँ रिया, आराम, आसिफ और जरी भी मौजूद थी। दादाजी ने इसको देखते ही मुंह मोड़ लिया। जाओ यहाँ से शाहजेब यावर शाह। दादाजी शदीद गुस्से में इसका पूरा नाम पुकारते थे। मैं आपसे बात किए बगैर नहीं जाऊँगा, शाहजेब ने ज़िद्दी अंदाज में कहा और आरिफ को इशारा किया कि बता कर क्या हुआ था। शाहजेब ने वाशरूम में लाक से लेकर शर्ट के जलने तक सारी स्टोरीज बताई और उसने मुझे कहा कि ट्रिप पे जाना है। मैंने मना किया तो उससे ये रास्ता मिल गया और आप में से कोई मेरा यकीन करने को तैयार नहीं। हद है यार, क्या आप लोग वाकिफ़ नहीं है उससे? शाहजेब झुंझला के बोला तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ओह, मैं कैसे भूल गई कि सामने ऋषि है। रिया सर पकड़ के बोली तो दादाजी ने हंसी दबाई। इनकी पोती वाकई आफत थी। अच्छा, अब दुआ करें वो खैर खैरियत से वापस आ जाए, फिर कर लीजिएगा गुस्सा। आसिफ रिया को देखकर बोला, बस बहुत हो गया, अब इसके वापस आते ही रुखसती होगी और इस पे कोई इतराज़ नहीं करेगा, वरना मैं उसे उठा के ले जाऊंगा। निकाह हो चुका है, इसलिए सब तैयारियां कर लें रुखसती और वलीमे की। शाहजेब गुस्से से कहता बाहर चला गया और बाकी सब मुंह देखते रह गए। हाँ 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 हाँ। बस में बैठती ऋषि अपना कारनामा हरम को सुनाती, खुद ही हंस रही थी जबकि हरम सर नफ़ी में हिला रही थी। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? सबके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरी एक ही हरकत पे अम्मी ने जूतियाँ मार मार के मुझे किसी मज़ार पे फेंक आना था। हरम ने उसको शर्म दिलाते हुए कहा तो ऋषि ने इसकी बात हवा में उड़ाई और खिड़की से बाहर झांकने लगी। मरी पहुंचते ही उन्होंने मुख्तलिफ जगहों की सैर की और एक झील के पास बैठ के पाँव पानी में डुबोकर खूब एक दूसरे पे पानी फेंका, पिक्चर्स बनाई और आखिर शाम को थक हार के होटल में आई और खाना खा के सो गई। अगली सुबह इन्हें बाकी जगहों पे जाना था और शाम तक वापसी के लिए भी मुड़ना था। सो थोड़ी थोड़ी देर सब जगहों पर रुकते वो लोग झील सैफुल मलूक पहुँचे। तमाम स्टूडेंट इधर उधर बिखर गए, खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करने लगे।
موسم بہت اچھا تھا۔ رشی نے جیسے ہی جھیل کے ساتھ پہاڑ کی طرف قدم بڑھائے، کسی نے اس کے منہ پہ رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ سر، ریشل شاہ اسٹوڈنٹ میں نہیں ہے میم، ورشا نے پریشانی سے کہا تو پرنسپل بھی پریشان ہو گئی۔ میم، میری دوست نہیں مل رہی اور اس کا نمبر بھی بند ہے۔ حرم روتے ہوئے پرنسپل کے پاس آ کے بولی تو تمام اسٹوڈنٹ بھی پریشان ہوئے۔ انہوں نے واپس جانا تھا مگر رشی ان میں نہیں تھی اور کسی کو چھوڑ کے وہ کیسے واپس جا سکتے تھے۔ تمام اسٹوڈنٹس نے اور ٹیچرز نے ایک ایک کونا چھان مارا مگر رشی کہیں نہ ملی۔ آخر تک ہار کے پرنسپل نے پولیس میں رپورٹ کرائی اور رشی کے گھر کال کی۔ احرام صاحب پرنسپل کی بات سنتے ہی بہت پریشان ہو گئے اور کسی کو بتائے بغیر ضروری کام کا کہتے مری روانہ ہوئے۔ گھر میں انہوں نے پشاور جانے کا کہا تھا تاکہ مری کا سن کے کوئی پریشان نہ ہو، اور راستے میں عازب کو کال کر کے کہا کہ گھر میں بتا دے رشی کی کالج بس خراب ہو گئی ہے، وہ آج نہیں آ سکے گی، کالج والوں نے انفارم کیا ہے۔ رات ہو گئی تھی، احرام صاحب وہاں پہنچ چکے تھے مگر رشی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ سب پریشان تھے۔ پرنسپل نے باقی ٹیچرز کے ساتھ بچوں کو واپس بھیج دیا تھا، خود 2 کلرک اور احرام صاحب وہیں تھے، پولیس کے ساتھ مل کر رشی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ رشی کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو انجان کمرے میں پایا۔ سر کو تھامے وہ اٹھ کر بیٹھی تو اسے سارا مناظر یاد آیا۔ ہائے اللہ پاک جی، میں اغوا ہو گئی ہوں، ہائے کتنا مزہ آئے گا، اب ڈراموں کی طرح مجھے بھی ایک ہیرو چھڑوانے آئے گا۔ خود سے باتیں کرتی وہ خود ہی شرما رہی تھی۔ مگر میرا تو نکاح ہو چکا ہے، کہیں مجھے اغوا شاہ نے تو نہیں کرایا۔ شاہ کا خیال آتی رشی کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ چل بھی رشی، بھول جا ہیرو کو، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، یہاں ہیرو ہی ولن ہے۔ رشی بازو فولڈ کرتے اٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اسے واش روم نظر آیا۔ جب واش روم کے روشن دان کے جھانک کے باہر دیکھا تو اسے معلوم ہوا وہ دوسری یا تیسری منزل پہ ہے اور اسے یہاں سے کود کے گھر پہنچنا نہ پہنچنا اوپر ضرور پہنچ جائے گی۔ مایوس ہوتی دروازے کے پاس آئی اور اسے دھکیلا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نکمے کڈنیپر، دروازہ تو لاک کرتے۔ میں بھی ٹی وی کی ہیروئن کی طرح زور زور کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ رشی ایکٹنگ کرتی خود ہی اپنے آپ پہ ہنستی باہر نکلی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ یہ کیا؟ یہ تو کچن ہے۔ رشی باہر کا دروازہ سمجھ کے جب سامنے آئی تو وہ کچن تھا۔ اسے 2 آدمی نظر آئے جو کچھ کھا رہے تھے۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ سوچو رشی، ورنہ بھوک سے مر جاؤ گی، رشی نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ وہ دونوں دروازے کے پاس تھے، رشی بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ آئیڈیا! رشی نے کچن سے لال مرچیں دونوں ہاتھوں میں بھری اور آہستہ آہستہ ان مردوں کے پاس آئی جو عمر سے 40 کے قریب لگ رہے تھے۔ دونوں پیزا کھانے میں مصروف تھے۔ اکیلے چاچا، یہ تو ناانصافی ہے، رشی ان کے پاس آ کے بولی تو دونوں اپنی جگہ سے اچھلے۔ ابے پکڑ اسے، ایک نے کہا تو دونوں اٹھ کے اس کی طرف بھاگے۔ رشی نے ہاتھوں میں بند مرچیں دونوں کی آنکھوں میں پھینکی اور دونوں آنکھیں ملتے نیچے گرے۔ رشی نے پاس پڑا ڈنڈا لے کر دونوں کے سر پہ مارا، خون کا فوارہ پھوٹا۔ اس کا پاؤں لگنے سے میز سے کانچ کا گلاس نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ رشی نے ٹوٹا ہوا گلاس لے کر دونوں کے منہ پر کراس کا نشان بنایا۔ لوز کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ یہ دونوں کو بے ہوش ہوتے دیکھ کے رشی نے ہاتھ جھاڑے اور ڈبے میں پڑے صاف پیزے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ تبھی وہاں پولیس کے ساتھ احرام صاحب اور پرنسپل پہنچ گئے۔ وہ سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کڈنیپر کے باس تک پہنچے تھے۔ اسے پکڑنے کے بعد اچھی طرح سے درگت بنائی تو اس نے اس ٹھکانے کا بتایا اور پولیس اسے لے کر یہاں پہنچی، مگر سامنے کا مناظر دیکھ کر سب شاکڈ رہ گئے۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، ان کا باس رشی کو دیکھتے ہی بولا، جبکہ رشی باپ کو دیکھتے فوراً گلے لگی۔ پاپا دیکھیں، میں نے دونوں کو مار دیا، رشی دانت دکھاتی بولی تو پولیس آفیسر نے حیران ہو کر اس چھوٹے بام کو دیکھا جو دکھنے میں 14-15 سال کی دکھتی تھی۔ پولیس نے ان دونوں کو ہوش میں لائے تو دونوں پولیس آفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، ہمیں آپ لے جاؤ مگر اس آفت کو دوبارہ ہمارے پاس نہ آنے دینا۔ ان کو روتا دیکھ کے احرام صاحب اور پرنسپل کا قہقہ بلند ہوا، یعنی رشی نے انہیں بھی بتا دیا تھا کہ بیٹا پنگا کس سے لیا ہے، تم دونوں نے۔ احرام صاحب اسے لیتے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور کڈنیپرز کو پولیس لے گئی۔
السلام علیکم۔ احرام صاحب نے گھر آتے ہی سب کو سلام کیا تو ان کے ساتھ رشی کو دیکھ کر سب حیران ہوئے، جو منہ پہ ہاتھ رکھے جمائیاں لے رہی تھی۔ پوری رات پہلے اسٹیشن، پھر ہوٹل، پھر سفر نے ان کو بہت تھکا دیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ تو پشاور گئے تھے، پھر یہ آپ کے ساتھ کیسے؟ ریا نے رشی کو کرسی پہ گرتے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا۔ اغوا ہو گئی تھی میں، آپ سب کی دعائیں اور یہ شاہ جی کی کوششیں رنگ لے آئی تھی، مگر ہائے رے قسمت شاہ جی نے کڈنیپر بڑے ہی نکمے ڈھونڈے تھے، ایک باری میں ہی دونوں بے ہوش ہو گئے۔ رشی ہاتھ جھاڑتی بولی تو سب نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا، پھر شاہ زیب کو، جو سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر گھبرا گیا تھا، اسرنا میں ہلانے لگا۔ وہ کسی اور کا سمجھ کے رشی کو لے گئے تھے اور اس بچی کو خطرہ تھا، اسے سیف کرنے کے لیے لے کے جانا تھا، مگر کپڑوں کا رنگ یکساں ہونے کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی۔ احرام صاحب نے سب کو دیکھا جو بیچارے شاہ زیب کو گھور رہے تھے، پھر تفصیل سے بتایا۔ ہی رشی نے سب کو دیکھ کر دانت دکھائے اور اپنا بیگ لے کر کمرے میں سونے چلی گئی۔ دادا جی، آپ نے اس سے رخصتی کی بات کیوں نہیں کی؟ شاہ زیب نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ بیٹا ابھی تو آئی ہے وہ، اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ، کر لیں گے بعد میں بات، اسے تھوڑا آرام کرنے دو، دادا جی نے پیار سے کہا تو شاہ زیب نے سر جھٹکا۔ دادا جی، ایسے تو آج اس نے مجھے کڈنیپر بنایا ہے، کل کو کچھ اور بنا دے گی، اور برا مت مانیے، حادثہ آپ کی پوتی کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ بیچارے کڈنیپر کے ساتھ ہوا ہے جو اس کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ شاہ زیب کہتا ہی اٹھ کر چلا گیا تو سب نے حیرانی سے اسے دیکھا اور عارف نے زوردار کہکہ لگایا۔ اچھا سوری۔ سب کے دیکھنے پر عارف منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسی روک کے بولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب کو پریشانی تھی کہ پتہ نہیں رشی کیسی ہے، جبکہ عارف کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ کب رشی اسے بتائے گی اس نے کڈنیپر کے ساتھ کیا کیا۔ ابا جی، آپ سمیہ کو کال کر کے بتا دیں، رشتہ تو ویسے بھی ہو گیا ہے، اگلے جمعے کو ہم رشی اور شاہ زیب کی بارات کو دیتے ہیں اور عارف اور ہما کا نکاح، پھر آپ نے اتوار کو عمرے پر چلے جانا ہے۔ احرام صاحب بولے تو ریا نے پریشانی سے دیکھا کہ اتنی جلدی؟ ہاں، میں چاہتا ہوں ابا جی کے ساتھ میں اور تم بھی عمرے پر جائیں، اور اس سے پہلے بچوں کی رخصتی کا دن تم اور عائشہ آج سے ہی تیاریاں شروع کر دو، اور ویسے بھی بارات اور ولیمہ ایک ہی دن ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، باقی سارے انتظام میں اور عازب دیکھ لیں گے۔ احرام صاحب نے تفصیل سے بتایا تو ریت چپ ہی رہی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، عمرے پہ جانا اس کی بھی سب سے بڑی خواہش تھی۔ زری بیٹا، تم ابا جی سے پوچھ کے لسٹ بنا لو مہمانوں کی، پھر عازب وہ دے دینا، یہ کارڈ بنوا لے گا۔ احرام صاحب تو لگتا تھا سارے فیصلے کر چکے ہیں، بابا جی بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ آخرکار گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور جس کی شادی تھی وہ خواب میں گنڈوں کی پٹائی کرنے میں مصروف تھی۔ رخ، ابھی بتاتی ہوں تجھے، گنجا نہ کر دیا تو میرا نام بھی رشی نہیں، الو کہیں کے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، تجھے تو گندے نالے میں پھینک کے ڈھکن بند کر دوں گی، کالی آتما کے آخری پیس۔ رشی نیند میں بیڈ پہ زور زور سے لاتے مارتی چبا چبا کر بول رہی تھی۔ ریا نے اس کو جگانے کے لیے دروازہ کھولا، جو صبح سے سو رہی تھی۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، مگر رشی کا ڈرامہ دیکھ کے سر نفی میں ہلانے لگی کہ اس لڑکی کو سوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے۔ اف رشی، اٹھ جا۔ ریا رشی کو اٹھاتی تھک گئی، مگر اس پر اثر نہ ہوا، وہ ایکشن ہیرو بنی خواب میں لوگوں کی پٹائی کرنے میں مصروف تھی۔ بارش۔ جب ریا نے دیکھا کہ رشی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو پاس پڑا پانی کا جگ اس پر نے ڈال دیا، جس سے رشی بیڈ پر زور سے اچھل کے بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگر گنڈوں کی پٹائی پوری ہو گئی ہو تو چینج کر کے نیچے آؤ، بات کرنی ہے تم سے، ریا نے غصے سے کہا اور باہر نکل گئی۔ تو یہ خواب تھا، میں سمجھی رشی واقعی ڈان بن گئی ہے، رشی منہ بنا کر بولی اور واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ جی، آپ نے بلایا؟ رشی نیچے آتے بولی، جہاں دادا جی، پاپا، ماما، عازب اور نتاشا موجود تھے۔ بیٹھو بیٹا، بات کرنی ہے، دادا جی نے کہا تو رشی سب کا منہ دیکھتے صوفے پہ بیٹھی۔ دیکھو رشی، تم نے جو ٹرپ پہ جانے کے لیے جھوٹ بولا، اس سے میں بہت ہرٹ ہوا ہوں، مجھے لگتا ہے میری رشی ضدی ہے مگر جھوٹی نہیں۔ دادا جی نے بات کا آغاز کیا تو رشی شرمندہ ہو گئی، اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ رشی کسی بات پر شرمندہ ہو۔ سوری دادا جی، رشی نے جھکے سر کے ساتھ کہا تو ریا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو ابھی میری بیٹی تھوڑی سی انسان ہے۔ اب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم اگلے اتوار کو عمرے پہ جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے
ہم تمہاری اور شاہزیب کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دادا جی کی بات پہ رشی نے فوراً سر اٹھایا اور سخت نظروں سے سب کو دیکھا، مگر وہاں راوی سکون ہی سکون لکھا رہا تھا۔ مگر دادا جی میں ابھی پڑھ رہی ہوں، رشی نے تجارتی انداز میں کہا۔ تو بیٹا جی آپ فکر نہ کرو، شاہزیب بچہ نہیں ہے جو آپ کی کتابیں پھاڑے گا۔ ریے کو رشی کے جھوٹ پہ بہت غصہ تھا، تب ہی میٹھا سا طنز کیا تو سب نے ہنسی چھپائی۔ رشی نے منہ بنا کر دیکھا، میں ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو میں گاؤں کی سیر بھی نہیں کی۔ رشی اپنے موڈ میں واپس آئی اور کرسی پر چڑھ کے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، وہ تمہیں شادی کے بعد شاہزیب گھمانے لے جائے گا۔ دادا جی نے پیار سے کہا تو رشی کرسی سے چھلانگ لگاتی دادا جی کے پاس آئی۔ سچی دادا جی؟ رشی نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا تو دادا جی نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ اور آپ کا وہ مسٹر غسیلہ شاہ میری شرطیں بھی مانے گا؟ رشی نے دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھتے معصومیت سے پوچھا تو ریہ نے سر پیٹا۔ یہ دنیا کی واحد شادی ہوگی جو نکاح سے لے کر برات تک شرطوں میں ہوئی۔ ٹھیک ہے مانیں گا، دادا جی کی کہتے رشی یاہو کر کے اچھلی تو ریہ اور زری نے اسے اشارہ کر کے چپ رہنے کا کہا، مگر رشی پہ ایسا نہ ہوا۔ دادا جی عازب اور احرام صاحب اپنی ہنسی چھپانے لگے۔ اچھا دادا جی میں شرطوں کی لسٹ بنا لوں، پھر سائن بھی تو کرانے ہیں نا؟ رشی کہتے ہوئے کمرے میں بھاگے تو دادا جی کا کہکہ بلند ہوا۔ عارب شاہ کو بلانا۔ دادا جی نے عارب کو کہا تو وہ اٹھ گیا۔ اس وقت رشی، دادا جی اور عارب دادا جی کے کمرے میں بیٹھے رشی کی زبانی کڈنیپر کا حال سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ پھر کچھ یاد آنے پر رشی نے دادا جی کو اشارہ کیا تو دادا جی نے عارب کو شاہزیب کو بلانے کو کہا۔ جی دادا جی آپ نے بلایا؟ دادا جی کے کمرے میں آتی شاہزیب دادا جی اور رشی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بھائی بیٹھو، بات کرنی ہے۔ دادا جی نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ ان کے پاس بیٹھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھائی تمہاری رخصتی اسی شرط میں ہوگی کہ تمہیں اس کاغذ پہ سائن کرنے پڑیں گے۔ دادا جی شاہزیب کے سامنے ایک کاغذ رکھتے بولے جو مکمل ڈھکا ہوا تھا، بس سائن والی جگہ خالی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ شاہزیب نے سوالی نظروں سے دادا جی اور رشی کو دیکھتے پوچھا۔ اس میں میری بیٹی کی وہ شرطیں ہیں جو تمہیں شادی کے بعد ماننا ہوں گی۔ دادا جی کے کہتے ہی رشی نے گردن اکڑائی۔ اور اگر میں سائن نہ کروں تو؟ شاہزیب نے آنکھیں پھیرتے سوال کیا۔ تو شادی کینسل۔ دادا جی سے پہلے رشی نے جواب دیا۔ کینسل کر کے تو دکھاؤ، اٹھا کے لے جاؤں گا۔ شاہزیب کو وہ نٹ کھٹ سی لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آتی تھی اور جس کی باتیں اب اسے اچھی لگتی تھیں۔ یہ نکاح کے دو بول کا اثر تھا۔ اللہ پاک جی نے اس کے دل میں اس آفت کے لیے محبت ڈال دی تھی جس کی شرطیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ۔ ہاتھ توڑ کے بری امام زیارت پہ نہ بٹھا آئی تو کہنا، وہاں بیٹھ کے پیسے کمانا۔ پھر مجھے مظلوم ہیروئن سمجھنا جو ہیرو کے ظلم برداشت کرتی رہتی ہے۔ میں بندے کا قیمہ بھی بنا سکتی ہوں۔ رشی کرسی پہ کھڑی ہوتی نان اسٹاپ شروع ہوئی تو دادا جی اور شاہزیب نے ہنسی دبائی۔ ہاتھ توڑے گی، وہ بھی میرے برابر آ کر بات کرنے کے لیے تو تمہیں کرسی پہ چڑھنا پڑتا ہے، شاہزیب نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو رشی کا پارا ہائی ہوا۔ خود کو دیکھا ہے چمگادڑ کا نیو ورژن لگتے ہو، بات کرتا ہے مجھ سے، جاؤ نہیں کرنی شادی۔ رشی کرسی سے چھلانگ مارتی بولی تو شاہزیب نے دادا جی کا اشارہ پاتے جلدی سے سائن کیے کہ کہیں واقعی نہ بگڑ جائے۔ اس کے سائن کرتے ہی رشی نے وہ کاغذ اٹھایا اور گردن اکڑا کر کاغذ سے خود کو ہوا دیتی کمرے سے باہر نکل گئی تو دادا جی نے کہکہ لگایا، کیا چیز ہے یہ؟ شاہزیب اس کی ایکٹنگ دیکھتا بولا تو عارب نے کندھے اچکائے اور دادا جی کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ شاہزیب نے سر نفی میں ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ جمعہ شادی کا دن۔ آج رشی اور شاہزیب کی شادی تھی جبکہ عارب اور ہما کا نکاح۔ عازب صبح صبح ہما اور رشی کو تاشا کے ساتھ پالر چھوڑ آیا تھا اور وہاں سے حال میں لانا تھا۔ پچھلی رات رشی اور ہما کو مہندی لگائی گئی تھی تو خوب ہلا گلا کیا گیا تھا۔ رشی کی شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ وہ مایوں نہیں بیٹھے گی، جو سب نے خوش دلی سے مان لی تھی۔ آپی اور کتنا ٹائم ہے، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، کمر اکڑ کر رہی ہے، رشی نے منہ بنا کر کہا تو زری مسکرا دی۔ رشی تیار ہو چکی تھی، نیوی بلو کلر کی ترک میکسی میں وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی، بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنائے جس میں سے کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، نیوی بلو کلر کی ہی جھومر
ایک سائڈ بالوں میں سیٹ کیے گئے تھے۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر پہ تاج سجایا گیا تھا جس پہ 3 اسٹار بنے ہوئے تھے اور ہر اسٹار میں نیوی بلو کلر کا چمکتا موتی اس کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ تاج کے ساتھ جالی دار دوپٹہ لگا تھا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سفید نرم ہاتھوں پہ مہندی کا تیز رنگ خوب جچ رہا تھا۔ دونوں کلائیاں چوڑیوں اور موتی کے تیز پھولوں کے گجروں کی ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نازک ہونٹوں پہ رشی کی فرمائش پہ میرون لپسٹک لگائی گئی جو کہ اس کے سفید رنگ پہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نازک پاؤں میں نیوی بلو کلر کے سمپل سی ہیل پہنی تھی جو تھی تو اونچی مگر تھی نازک سی۔ آج رشی واقعی پری لگ رہی تھی۔ نتاشا نے کئی بار اس کی نظر اتاری۔ پہلی دفعہ اتنی تیاری میں وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ شیشے میں خود کو دیکھتی وہ خود بھی ہی شرما رہی تھی۔ بس تھوڑا ویٹ اور کرو، ہما تیار ہو جائے پھر چلتے ہیں۔ زری رشی کو بٹھاتی ہما کے پاس آئی جس کی تیاری بس مکمل ہونے والی تھی۔ ہما کی مہرون رنگ کی میکسی تھی، باقی ساری چیزیں رشی جیسی تھیں، بس کلر مہرون تھا۔ اس کے لمبے بالوں کو کرل کر کے ایک سائڈ سے آگے ڈالا گیا تھا جس میں مہرون رنگ کے مصنوعی پھول سجائے گئے تھے۔ اس کی ہائٹ پہلے ہی لمبی تھی سو اس کے لیے ہیل کی جگہ خود سا لیا گیا تھا، مہرون کلر کا، جس پہ بہت ہی خوبصورت سا کام ہوا تھا اور جالی دار تھا جو ہما کے سفید پاؤں پہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ دونوں بالکل شہزادیاں لگ رہی تھیں۔ ہما کی معصومیت اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی جبکہ رشی کی چلتی زبان پہ پارلر میں بیوٹیشین بھی ہنس رہی تھی۔ دونوں کے تیار ہوتے ہی عازب آ گیا اور دونوں کو لے کر ہال پہنچا جہاں انہیں برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا۔ عارف اور شاہ نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی، کلائی پہ گھڑیاں باندھی، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے وہ دونوں شہزادے لگ رہے تھے۔ نکاح کے بعد شاہ اور رشی کو پہلے اسٹیج پہ لایا گیا۔ ہر کوئی ان کو رقص کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں پہ ان کے لیے دعائیں تھیں۔ بریرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رشی کو اڑا دے۔ شاہ تو رشی کو دیکھتے ہی حیران رہ گیا کہ یہ لڑکی چپ ہو تو کتنا سکون ہوتا ہے اور کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اسٹیج پہ آتے ہی شاہ نے رشی کا ہاتھ تھاما تو ہر طرف ہوٹنگ ہوئی اور سب نے تالیاں بجا کر ان کا ویلکم کیا۔ اس کے بعد ہما اور عارف اسٹیج پر آئے۔ نتاشا نے بھی کالے رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی، عازب بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ کالے شلوار قمیض میں تینوں کپلز کا فوٹو شوٹ ہوا۔ عارف دعائیں کر رہا تھا کہ آج ہی رخصتی ہو جائے، اسی لیے بار بار رشی کے کان میں منتیں کر رہا تھا۔ شاہ جی کس کی شیروانی ادھار لائے ہو؟ ہی رشی دان دکھاتے ہوئے بولی تو شاہ نے پہلو بدلا۔ رشی خدا کا واسطہ اب آج چپ ہو جاؤ۔ شاہ چبا کے بولا تو رشی نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاہ نے اس کو اٹھتا دیکھ کر بولا جو میکسی سنبھالے اسٹیج سے نیچے اتری۔ مہمان ہونگ بنے اس کو دیکھ رہے تھے جو دلہن بنے مہمانوں میں سے گزر کے دادا جی کے پاس آئی اور کان میں کچھ کہا تو دادا جی مسکرا دیے۔ کچھ دیر بعد کھانا کھلا تو رشی میڈم برائڈل پرس ایک سائڈ رکھتی مہمانوں میں سے گزر کے کھانا ڈالنے لگی تو شاہ نے سر پیٹا اور آ کے رشی کو پکڑ کے اسٹیج پہ لے گیا۔ رشی یہاں آرام سے بیٹھو تمہیں سب یہاں لا کر دے گا۔ شاہ دانت پیس کر بولا تو رشی نے منہ بسورا۔ پکا؟ رشی شاہ کے سامنے ہاتھ کر کے کنفرم کرنے لگی تو شاہ نے دانت پیسے۔ ہاں پکا۔ مہمانوں کو دیکھ کر زبردستی مسکرا کر بولا تو رشی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی ویٹر نے ان کا کھانا لگایا تو چاروں نے ایک ساتھ سکون سے کھانا کھایا اور ہما کے کہنے پر اسٹیج پہ پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ تبھی رشی کی حرکتیں کسی نے نہ دیکھیں۔ رشی یار تم نے میرا کام کیا؟ عارف نے رشی سے پوچھا تو رشی منہ میں فرنی کے چمچ رکھتے سر نہ میں ہلانے لگی۔ بھگا کے لے جا، دادا جی نہیں ماننے والے، رشی نے سکون سے کہا تو شاہ اور ہما نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا۔ رشی کہہ دو تم کوئی الٹا کام کر کے نہیں آئی۔ شاہ شاکٹ سا بولا آپ کی قسم شاہ جی کوئی الٹا کام نہیں کیا۔ رشی دانت دکھاتی بولی تو شاہ نے پہلو بدلا۔ تبھی پردہ ہٹا اور سب سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ویٹر ساری چیزیں اٹھائیں، ہما چلو۔ عارف ہما کا ہاتھ پکڑے بولا تو ہما نے سر نہ میں ہلایا جبکہ رشی ہنس رہی تھی۔ سب متوجہ ہوئے۔ دادا جی کی کہتی سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔
परसों मैंने उम्रे पे जाना है। अल्लाह पाक के फजल और करम से दादाजी के कहते ही सबने मुबारकबाद दी और मैंने सोचा कि जाने से पहले आखिरी फ़र्ज़ भी निभा दूँ और मैं अपनी पोती रीशल शाह के साथ अपनी नवासी हुमा शाह की भी रुखसती कराकर अपने घर ले जाऊं। दादाजी के कहती आरब और ऋषि ने जोर से याहू कहा तो सब इन्हें देखने लगे। वो दोनों शर्मिंदा से होके तो शाहजेब ने सर पकड़ा, जबकि हुमा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। मेरी बारात बग्गी में जाएगी बस। रुखसती के टाइम ऋषि मुँह फुलाकर बैठ गई तो आजिम ने बग्गी मंगवाई, जबकि शाहजेब अफसोस ही कर सका। घर आती ही ऋषि को शाहजेब और हुमा को आरब के कमरे में बिठाया गया। अरे अरे कहाँ, रुको, पहले नेक दो। आरब कमरे में जाने लगा तो ऋषि ने इसका रास्ता रोका। आरब घिरान सा उसे देखने लगा जो दुल्हन बनी पूरे घर में घूम रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरब ने आंखें फाड़े देखा तो ऋषि ने आंखें टमटमाई। नेक लेने आई हूँ, तुम्हारी भी शादी है, आरब ने जता कर कहा तो ऋषि ने कंधे उचकाए। आखिर थक हार कर आरब ने उसे पैसे दिए और रवाना किया। उफ आफत, आरब सर ना में हिलाता बोला और कमरे में दाखिल हुआ। ला 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 ला। ऋषि पैसे गिनती कमरे में दाखिल हुई तो शाहजेब को पहले से वहाँ देख के ही करने लगी। वो मैं नेक लेने गई थी। शाहजेब को वैसी गुस्सा देख के बेड पे बैठते सुकून से बोली, तुम कोई काम इंसानों वाला भी कर सकती हो। शाहजेब ने गुस्से से कहा तो ऋषि ने सर ना में हिलाया। उफ। शाहजेब सर पकड़ता बेड पे बैठा तो ऋषि जल्दी से बोली, खड़े हो जाएं शाहजी। ऋषि इसके सामने जाते दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली तो शाहजेब ने उसे घूर कर देखा। जब तक मेरी सारी शर्तें पूरी नहीं करते आप बेड पर नहीं बैठ सकते, ये मेरे पापा ने दिया है। ऋषि गर्दन अकड़ाकर बोली तो शाहजेब सर हिलाता खड़ा हुआ और उसे शर्तें बताने का कहा। नंबर 1, आप गुस्सा नहीं करेंगे। नंबर 2, जब तक मैं काम नहीं सीख जाती मेरे साथ काम कराएंगे। नंबर 3, कपड़े धोना और इस्त्री करना आपका काम होगा। नंबर 4, बस। शाहजेब जो हैरान सा खड़ा था जोर से बोला, आउट फ्रॉम हेयर। दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, मैं? ऋषि ने आंखें टपटपाते पूछा तो शाहजेब ने इसका बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया। हा। ऋषि जोर जोर से रोई तो दादाजी, हम साहब, आजिब, हजरी, हुमा, आरिब सब बाहर भाग के आए। ऋषि बच्चे क्या हुआ? आजिब ने पूछा तो ऋषि ने आंखें खोलकर सबको देखा। वो शाह ने मेरे को कमरे से निकाल दिया है, थप्पड़ भी मारा, बाल भी खींचे। ऋषि 2-4 लगा के बोली तो सब ने हैरानी से उसे देखा और कमरे से बाहर आता। बेचारा शाह तो साख्त रह गया। दादाजी ने गुस्से से शाह को देखा और ऋषि को अपने साथ कमरे में ले गए। आखिर रात 12 बजे तक शाहजेब सबको मनाता रहा। उसने कसम खाई कि आज के बाद ऋषि के साथ ऐसा नहीं करेगा। तब जाके दादाजी माने और ऋषि को शाह के साथ भेजा। इतवार, आज दादाजी, रिया और अहराम साहब ने उम्रे पे जाना था। सब तैयार खड़े थे, इनको रिपोर्ट पे छोड़ने जा रहे थे। आह, ऋषि सबके गले लग लग के खूब भां भां कर रही थी। एयरपोर्ट पे पहुंचती ऋषि गाड़ी से निकली और दादाजी का बैग पकड़कर अंदर आई। बाकी सब अभी बाहर थे। ए फौजी, इधर आओ, बात सुनो। ऋषि ने एक फौजी को जोर से बुलाया तो वो बेचारा शर्मिंदा सा इधर उधर देखने लगा। जब सबको देखता पाया तो इसके पास आया, जो दिखने में 14-15 साल नमूना थी। ये बैग लिफ्ट तक छोड़ आओ, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। ऋषि मुंह बनाकर बोली तो वो बैग उठाकर लिफ्ट तक ले आया। शुक्रिया, वो मेरे शौहर का पाँव बेड के साथ लगा तो जख्मी हो गया, वरना इनसे उठवाती। ऋषि दांत दिखाती बोली तो फौजी ने हैरान होकर उसे देखा। इतनी छोटी बच्ची और शादी? फौजी के कहते ही ऋषि का पारा हाई हुआ। ए चमकादड़, बच्ची किसे बोला? पूरे 22 साल की हूँ। ऋषि 2 साल फालतू लगाते कुर्सी पे खड़ी होती जोर से बोली तो फौजी ने सबको देखता पाकर वहां से जाना मुनासिब समझा। यार, अहराम साहब और दादाजी सबको मिलते अंदर चले गए तो ऋषि भी शो शो करती गाड़ी में बैठी। आज शाम ही इन्हें गांव जाना था। गांव में खूब घूम फिर के ऋषि की फरमाइश पे शाह ने भैंस का दूध धोना चाहा, मगर भैंस को शहरी बाबू पसंद न आया। एक लात मार के शाह को चारे में फेंक दिया। ऋषि का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। शाहजेब जब उठा तो पूरे का पूरा चारे से अटा हुआ था, मगर अब उसे ऋषि की शरारतों से मजा आता था। दादाजी का फैसला दोनों के लिए ठीक था। 10 साल बाद आजिब और हज़रत आयशा के 2 बेटे थे। बड़ा हमदान शाह जो 10 साल का था और संजीदा मिजाज था।
اس سے چھوٹا خنان شاہ تھا 7 سال کا، جو شاہ زیب چاچو کی طرح غصے کا تیز تھا۔ شاہ زیب اور رشی کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا شاہ امان جو 7 سال کا تھا حنان کا ہم عمر، اور دونوں کا مزاج ایک سا ہونے کی وجہ سے خوب بنتی تھی۔ اس سے چھوٹی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، ایشال شاہ عرف ایشی اور مشال شاہ عرف میشی، جو ابھی 2 سال کی تھیں اور ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ عارب اور ہما کے 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی تھی منال شاہ جو ہما کی طرح معصوم اور کم گو تھی۔ یہ حنان اور امان کی ہم عمر تھی، یعنی 7 سال۔ اس سے چھوٹا بیٹا تھا زرار شاہ جو 5 سال کا تھا اور بہت شرارتی تھا۔ زرار اور مشال کی آپس میں بہت بنتی تھی، بلکہ عارب اور رشی کی طرح دونوں لڑتے بھی بہت تھے، جبکہ ایشال ہمدان کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اسے ساتھ گھمانے لے کے جاتا تھا۔ رشی یعنی میں ایشی کو مسجد لے کے جا رہا ہوں پارا پڑھنے۔ ہمدان نے کہا تو رشی نے سب کا سانس لیا اور اجازت دی، چلو کچھ دیر سکون ملے گا۔ زلال شلال اول بلول جلدی، زرار شاپر اور بھرو جلدی، شاپل اور بلو جلدی۔ مشال اور زرار اس وقت چھت پر موجود تھے اور ٹنکی کے پائپ سے شاپر بھر رہے تھے اپنی اگلی شرارت کے لیے۔ دونوں شاپر بھر کر کونے پہ آئے۔ دونوں میں طے پایا تھا کہ گھر میں جو بھی پہلے داخل ہوگا پانی اس پہ پھینکا جائے گا۔ تبھی دروازے سے عارب اندر آیا تو دونوں نے پانی سے بھری شاپر اس پہ پھینکے۔ ہاں 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 ہاں، چاچو گیلے ہو گئے۔ میشی تالیاں بجاتی بولی تو عارب نے بے بسی سے چھت پہ کھڑی آفتوں کو دیکھا۔ عارب کا اور رشی کا مخافت عمل سٹارٹ تھا۔ عارب دونوں کو چھت سے اتار کر نیچے لایا، دونوں مکمل بھیگ گئے تھے۔ مسجد پہنچتے ہی ہمدان نے ایشال کو ایک طرف بٹھایا اور اپنا پارا اٹھانے لگا۔ آؤ، یہ موٹا میرے کو گھول رہا ہے۔ ایشی نے مولوی صاحب کو دیکھ کر کہا تو مولوی صاحب نے ایک لگائی، جس سے ایشی سارا ٹائم بھاں بھاں کرتی رہی۔ چھٹی ہوتے ہی سارے بچے مولوی صاحب کو سلام کرنے رکے تو ایشی باہر آ گئی۔ مسجد کے سارے لوٹے دروازے میں رکھے۔ مولوی جیسے ہی باہر آیا، ایشی نے اس کو لوٹے مارنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ مولوی اس تک پہنچتا، ہمدان ایک ہاتھ میں جوتے اٹھائے، دوسرے سے ایشی کو کندھے پہ ڈالے بھاگنے لگا۔ دانی بھائی رک جاؤ، ایک لوٹا رہ گیا ہے بس۔ ایشی چیختی رہی مگر ہمدان نے گھر آ کے سانس لی اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اندر آیا تو رشی سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میشی دوسری بار کپڑے گیلے کیے صوفے پہ برجمان تھی۔ ہمدان نے ایشی کا کارنامہ بتایا تو سب کا فلک شفاق کہکہ بلند ہوا، جس میں ریا بھی شامل تھی۔ رشی اور عارب بیچارے معصوم شکلوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ ہاؤس میں خوشیوں کا راج تھا اور دادا جی نے اپنے بچوں کو ایسے ہی خوش رہنے کی دعا دی۔